چاند کی مدھم روشنی کھڑکی سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر نظر آتے عکس کو دیکھ رہا تھا، جو ہلکی سی روشنی میں ایک الگ منظر پیش کر رہے تھے۔ آج اسے جدا ہے وہ لتچھیدی 10 سال ہو چکے تھے۔ وہ ہر روز ایک نون لتچھساتات چھوٹی یہ اذیت سے گزرتے تھے۔ کون سی ایسی جگہ نہ تھی جہاں انہوں نے اسے تلاش نہ کیا ہو۔ ان کی ایک غلطی کی سزا وہ اپنی جیم دال الف لتچھساتات چھوٹی یہ کی صورت میں دے کر چلی۔ گاف لتچھساتات چھوٹی یہ تھی۔ اب تو نیند بھی آنکھوں سے دور تھی۔ کون کہہ سکتا ہے ایک یہ شخص کبھی ایسے بھی کمزور پر جیم الف لتچھیدی گا؟ تم بھی اس جیسی نکلی، اپنے حسن کے جال میں پھنس کر ہم دونوں کو پاگل کرتی رہی۔ ابھی تو اس کے ساتھ ہو اور نہ جانے کون کون ہوگا۔ یہ الفاظ کسی تیر کی طرح اس کے دل کو چھلنی کر جاتے تھے۔ 10 سال ہو گاف لتچھساتات بڑی یہ تھے اس واقعے کو، مگر درد تھا کہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو وہ زندگی سے بھی بیزار ہونے لگی تھی، مگر شاید خدا کو ابھی اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح یہ رات بھی اس نے خدا کے حضور سجدہ میں گزری، جہاں اسے سکون ملتا تھا۔ وہ اس وقت دال الف لتچھساتات نو گاف ٹیبل پر سربراہی کرسی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ دال الف لتچھساتات چھوٹی یہ گھننا طرف اس کا 10 سالہ بیٹا آفاق بیٹھا تھا، جبکہ کہ بے الف لتچھساتات چھوٹی یہ گھننا طرف بی بی جان بیٹھی تھی۔ تمام ملازم سر جیم دو چشمی ہے کاف الف لتچھیدی کھڑے اس کے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ سکندر، ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ بات اگر میری شادی کے متعلق ہے تو کاف لتچھساتات چھوٹی یہ ضرورت نہیں، مگر کیوں بتانا پسند کاف رے لتچھیدی گے۔ آپ دیکھیں، ہم اکیلے اس گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اب ہم بوڑھے ہو گاف لتچھساتات بڑی یہ ہیں، اور پھر پتہ نہیں کب یہ چلتی سانس بھی روک جیم الف لتچھیدی۔ وہ تھکے ہیں وہ لتچھیدی لہجے میں بولی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا امی جان، اور رہی شادی کی بات تو وہ میں کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے عورت پر بھروسہ نہیں، میرے لیے میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ سرد لہجے میں کہتا وہ اپنا کوٹ اٹھا کر چل گیا۔ روبن، کہاں ہو تم؟ وہ ایک دم دھاڑا۔ جی سر، گاڑی کیوں نہیں تیار کروائی؟ وہ درشتگی بولا۔ سوری سر، وہ آفاق بابا کے سکول کا بیگ تیار کرنے لگا تھا۔ میرے کام کے وقت صرف کام کیا کرو، سمجھے؟ جاؤ، اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اور روبن بوتل کے جن کی طرح کہیں غائب ہوا ہایا بیٹا، کالج نہیں جانا؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی بولی، جی امی بس ہو گاف لتچھساتات چھوٹی یہ تیار، آج تمہیں میری وجہ سے دیر ہو گاف لتچھساتات چھوٹی یہ۔ نہیں امی، وہ مامی نے برتن دھونے کا کہا تھا، اس لیے۔ وہ عبایا پہنتی بولی، اب کیسے جاؤ گی کالج؟ عرفان بے دو چشمی ہے الف لتچھساتات چھوٹی یہ تو علیزے کو لے کر چلے گاف لتچھساتات بڑی یہ ہے، وہ پریشان ہے وہ لتچھساتات چھوٹی یہ کاف اور لتچھساتات چھوٹی یہ بات نہیں امی، میں رکشا سے چلی جاؤ گی۔ زین کے شوہر کے انتقال کو 11 سال ہو گاف لتچھساتات بڑی یہ تھے، تب سے وہ اپنے بے دو چشمی ہے الف لتچھساتات چھوٹی یہ کے گھر رہتی ہیں۔ بے دو چشمی ہے الف لتچھساتات چھوٹی یہ کا تو ان کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے، مگر ان کی بھابھی ان کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتی ہے۔ ٹھیک، پھر اللہ کے امان میں، اچھا یہ لوگ کچھ پیسے وہاں سے کچھ کھا لینا۔ وہ اس کا ماتھا چومتی ہے وہ لتچھساتات چھوٹی یہ بولی، ایک تو آج رکشا بھی نہیں ملا، پتہ نہیں کب میری زندگی ٹھیک ہوگی۔ خدا نے اور کتنے امتحان لکھے ہیں میرے نصیب میں۔ وہ خدا سے شکوہ کرتی جا رہی تھی جب وہ اچانک گاڑی کے سامنے آگاف لتچھساتات چھوٹی یہ۔ ڈرائیور نے بروقت بریک لگائی، ورنہ بہت برا حادثہ ہونا تھا۔ کیا ہوا ہے سر؟ کاف لتچھساتات چھوٹی یہ لڑکی گاڑی کے سامنے آگاف لتچھساتات چھوٹی یہ۔ وہ ڈرتے بولا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کے قریب پہنچا، جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اندھی ہو تم یا آنکھیں کسی کو دیا لتچھساتات چھوٹی یہ ہو؟ وہ اپنا سارا غصہ اس پر نکلنے لگا، اگر اتنا ہی شوق ہے خودکشی کا تو زہر کھا کے مرو، میری گاڑی کے نیچے نہیں۔ وہ میں کچھ نہیں کیا، بس اچانک پتہ نہیں کیوں لیکن حیا سے اس کے سامنے بولا نہیں جا رہا تھا، پتہ ہے مجھے تم جیسی لڑکیوں کا امیر گاڑی کے آگے آتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں اسے پیسے لیتی ہے، دیکھے میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ اپنی سبز آنکھیں اٹھا کر بولی۔ اس وقت وہ مکمل نقاب میں تھی۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی، پتہ نہیں کیوں لیکن ایک پل کے لیے اس کے دل کو کچھ ہوا نہیں، یہ جال ہے۔ وہ اپنے دل کو سنبھالتا بنا اس کی طرف دیکھ گاڑی میں جا بیٹھا۔ ڈرائیور گاڑی چلاؤ۔ اوکے سر، وہ تابادائی سے بولا۔ وہ جا چکا تھا مگر وہ ابھی بھی وہاں ہی کھڑی تھی۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گھر کی طرف چل دی۔ کالج جانے کا تو اب کاف لتچھساتات چھوٹی یہ فائدہ نہیں تھا۔ 6 منزلہ عمارت اپنی پوری شان سے کھڑی تھی۔ ٹاپ فلور پر اس کا شاندار آفس تھا، جہاں وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔
آفس کا دروازہ کھلا اور ایک بے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ 3 سالہ لڑکی اندر داخل ہے۔ وہ لت 6-7-8 چھوٹی یہ دوپٹہ سے بے نیاز جینس اور ریڈ کلر کی شرٹ پہنے، بال کھولے چھوڑے، پنک لب سڑک ہٹوں پر نام کا الف لت 6 دیتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سکندر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ کیوں نہ لت 6-7-8 چھوٹی یہ ہو، تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا اور یقینی تمہارا بھی دل کر رہا ہوگا میرے ساتھ وقت گزرنے کا۔ وہ ایک ادا سے بولی، میرے پاس دل نہیں ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا منہ موڑ گیا، اگر میرے ساتھ وقت گزرو گے تو دل بھی دھڑکنا شروع کر دے گا۔ وہ قریب ہو کر اس کے گلے میں بازو ڈالتی بے باکی سے بولی۔ اس وقت وہ سکندر کو زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ مست تعبیر، مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے، پلیز آپ یہاں میرا انتظار کریں، مجھے سے بھی ضروری ہے۔ وہ ایک لفظی جواب دیتا اپنا موبائل اٹھاتا باہر چلا گیا۔ تمہارا یہی انداز تو پسند ہے مجھے، اور ایک دن میں تمہیں ضرور حاصل کرو گی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ بیڑے بیڑے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ اور اپنا بیگ اٹھا کر وہ بھی چلی گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ۔ وہ تھک سا گھر میں داخل ہوا تو لاونج میں بی بی جان کو بیٹھا پایا۔ ابھی سیمو لت 6-7-8 چھوٹی یہ نے بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ کاف و لت 6-7-8 چھوٹی یہ بات کرنی ہے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتا بولا، جانتے ہو ہم نے کون سی بات کرنی ہے؟ آپ سے پلیز امی ختم کریں اس ٹوپک کو، جب میں کہا دیا کہ نہیں کرنی شادی تو نہیں کرنی۔ وہ غصہ سے پھٹ پڑا، صبا بھی کہا تھا میرے لیے میرا بیٹا کافی ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے سکندر، وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ امی سمجھی، آپ کے کہنے سے حقیقت بدل نہیں۔ جیم الف لت 6 دیتیں گی، وہ آپ کو کسی کوڑے دان سے ملا تھا، یہ مت بھولے آپ امی، بس میں نے کہا دیا تو وہ میرا ہی خون ہے۔ وہ غصہ سے جانے لگا۔ جب بی بی جان بولی، آپ یہ شادی ضرور کریں گے، نہیں تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے آپ امی جان۔ وہ جلدی سے ان کے قریب آیا، ہم آپ کو ایسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے سکندر، آپ کب تک اس بے وفا عورت کے سوگ میں رہیں گے؟ جانتے ہیں آپ کے بابا نے برا کیا آپ کے ساتھ جو آپ کی شادی کروا دی جب آپ راضی نہیں تھے؟ سکندر نے کرب سے آنکھیں بند کی، اب ہماری بات مان لے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری دوست کی بیٹی ہے حیا، جسے آپ کو ٹھیک لگے امی، وہ تھکے سے انداز میں کہتا اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ حیا فیلف لت 6-7-8 زہر بیگم چلا کر بولی، کیا ہوا ہے بھابھی؟ اب کیا کر دیا؟ حیا نے زیب حواس بختہ ہوتی کچن سے باہر آ لت 6-7-8 چھوٹی یہ دیکھو میری نہیں قمیض جلا دی اس نے، آج تو اس کو نہیں چھوڑو گی بھابھی، بچی ہے معاف کر دے، نہیں اگر میں ایسے ہی معاف کرتی رہی تو تم دونوں تو میرے سر پر چڑھ جاؤ گی۔ جی مامی کیا ہوا؟ وہ سر پر دوپٹہ لیتی باہر آ لت 6-7-8 چھوٹی یہ کیا ہوا کہ بچی یہ کیا تم نے؟ وہ اسے بالوں سے پکڑتی اپنے سامنے کرتی بولی، مامی قسم سے یہ میں نے نہیں کیا، میں عریضے کو کہا کر 6-7-8 چھوٹی یہ تھی، مجھے امی نے بلا لیا تھا۔ وہ اپنی سواد فیلف لت 6-7-8 چھوٹی یہ دیتی بولی، میری معصوم بچی پر الزام لگاتی ہو؟ انہوں نے ایک تھپڑ اس کے نازک گال پر مارا جس سے وہ دور جا گری اور ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ آج تم دونوں ماں بیٹی کا کھانا بند سمجھی؟ وہ قمیض اس کے منہ پر مارتی چلی گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ پیچھے وہ ماں کے سینے لگی رو دی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور غصہ سے اپنا کوٹ بیڈ پر پھینک اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جسے اپنے اندر بھرتے غصہ کو کنٹرول کر رہا ہو۔ کیوں امی، آپ ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہے؟ کتنے ارمان ہو گئے اس کے بھی اور اسے ملا گا کیا صرف بکھرا ہوا شخص آپ کا وہ شوق؟ سکندر مر چکا ہے، اب بس جسم سے روح نکلنا باقی ہے۔ وہ نیچے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا چلا گیا، آنکھیں بند کی تو کاف و لت 6-7-8 چھوٹی یہ عکس نظر آیا جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ سکندر ویسے بھابھی بڑی خوبصورت ہے، کسی کے الفاظ اس کے گرد گونجا۔ ہوٹل کا کمرہ جس میں موجود اس کی بیوی اور جان سے پیارا دوست ماضی کی تلخیوں نے اسے پھر گھیرے میں لے لیا تھا، شہد رنگ سے جسے لہو ٹپکنے لگا تھا، اس کے اندر کی وحشت بھرنے لگی تھی۔ ایک اور رات اس کی اذیت میں گزرنی تھی۔ ایک نون لت 6-7-8 چھوٹی یہ صبح کا سورج طلوع ہوا جس سے ہر طرف روشنی پھیل گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ وہ لان میں بیٹھی اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب فیلف لت 6-7-8 زہر بیگم نے پکارا، حیا جی مامی، وہ ایک دم سے ڈر کر کھڑی ہو گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ آج تم کالج نہیں جاؤ گی، میرا بھتیجا آ رہا ہے لندن سے، اس لیے کچھ کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ مگر مامی میری کل بھی چھٹی ہو گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ تھی، اس کی زبان سے پھسلا زبان چلتی ہو، میرا آگے جتنا کہا ہے صرف اتنا ہی کرو نہیں تو تم دونوں کا خرچہ بند کر دو گی، وہ دھمکی دیتی بولی۔ اور یہ شروع سے ہی ہوتا تھا، جب بھی عرفان صاحب شہر سے باہر جاتے تھے ان دونوں پر زندگی تنگ پڑ جاتی تھی۔ ٹھیک ہے مامی میں دیکھتی ہو کچن، وہ آنسو پیتی اندر چلی گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ ہے اندر آ لت 6-7-8 چھوٹی یہ تو زین بیگم ڈسٹنگ کر رہی تھی، امی یہ کیا کر رہی ہے؟ میں کر لو گی، وہ ان کے ہاتھ سے کپڑا لیتی بولی، نہیں میں ٹھیک ہوں، چندہ تم نے اور بھی تو کام کرنے ہیں، نہیں میں سب کر لو گی۔
آپ آ لیتے 6 میرے ساتھ۔ وہ انہیں لے کر کچن میں داخل ہے، وہ لیتے 6 7 چھوٹی یہ اور پھر فریج سے جوس نکلا اور گلاس میں ڈال کر انہیں دیا۔ یہ میں نہیں پی سکتی حیا، تمہیں بھابھی کا پتہ ہے۔ وہ پھر ناراض ہو جیم الف لیتے 6 گی چپ کر کے پی لے، مامی کمرے میں تیار ہو رہی ہے، 1 گھنٹے سے پہلے نہیں نکلے گی۔ مگر حیا مگر کچھ نہیں، آپ ختم کرے، رات سے بھوکی ہے۔ وہ انہیں کہتی کباب بنانے کے لیے سامان نکلنے لگی، اب آپ روم میں جا کر آرام کریں، میں سب کچھ کر لوں گی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اب لاونج کی دستنگ کر دیتی ہوں۔ وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھتی اٹھی، گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ آپ جیم الف لیتے 6 ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤ گی۔ وہ خفگی سے بول، اچھا ٹھیک میں جا رہی ہوں۔ کاف ہو لیتے 6 7 چھوٹی یہ کام ہو تو مجھے آواز دے دینا۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنا شفقت بڑا لمس چھوڑتی چلی، گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ وہ رات سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ سگریٹ کی ڈبی وہ ختم کر چکا تھا، مگر سکون جسے اب بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادی میں کھو گیا۔ پھر اس کی آنکھیں 12 بجے کھولی، وہ اٹھا اور فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ وہ باہر آیا، بلیک کلر کی شرٹ اور پینٹ پہنے، وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شہد رنگ ابھی بھی گلابی تھی۔ وہ ہاتھ سے بال سیٹ کیے نیچے آیا، جس سے کچھ بال ماتھے پر بکھر، گاف لیتے 6 7 بڑی یہ لاونج میں ہی اسے آفاق بیٹھا نظر آیا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ آپ آج سکول کیوں نہیں؟ گاف لیتے 6 7 بڑی یہ پاپا دادو مجھے سے پیار نہیں کرتی۔ وہ روتا ہوا اس کے سینے سے لگ گیا۔ آپ کو ایسا کس نے کہا؟ وہ بہت پیار کرتی ہے میرے شیر سے۔ نہیں پاپا، انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے آپ خوش نہیں رہ سکتے، وہ مجھے بورڈنگ بھیجنا چاہتی ہے، مگر میں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک دم غصہ آیا۔ روبن وہ انتی زور سے دھاڑا کے سینے سے لگا۔ آفاق ڈر کے اس کے ساتھ چپک گیا۔ جی سر، امی کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی، کاف اور لیتے 6 7 چھوٹی یہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ آپ نے آفاق سے ایسی بات کیوں کہی امی؟ وہ ان کے پاس کھڑا سوال کر رہا تھا۔ کون سی بات؟ آپ اب انجان نہ بنے امی، آپ کو اس معصوم بچے سے کیا دشمنی ہے؟ کیونکہ وہ دشمن ہے آپ کی خوشیوں کا، اس کی وجہ سے آپ دوسری شادی نہیں کر رہے۔ پتہ نہیں اس گندا کو کیوں آپ نے اس گھر کی زینت بنایا ہے۔ وہ اپنے الفاظ سے سکندر کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ امی پلیز بس کرے۔ نہیں تم بتاؤ کیا لگتا ہے وہ تمہارا جس کے لیے تم اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو؟ گاف لیتے 6 7 بڑی یہ آپ سچ برداشت نہیں کر سکے گی امی، اس لیے پلیز بس کرے، ختم کرے یہ سب۔ نہیں آج تم بتا ہی دو تو سنائیے امی، یہ آپ کے محروم شوہر وجاہت علی کا خون ہے۔ یہ اس کی اولاد جسے سے میرا باپ رات کو چھپ کر ملتا تھا، اور جب میرا باپ اسے نام نہیں دے پایا تو وہ عورت رات کے اندھیرے میں اس معصوم کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک۔ گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ اگر میں ان کے پیچھے نہ ہوتا، یہ 1 سال کا بچہ کسی جانور کی خوراک بنا ہوتا۔ یاد ہے وہ رات جس دن بابا سے میری تلخ کلامی ہے؟ وہ لیتے 6 7 چھوٹی یہ تھی، وہ اسی وجہ سے تھی۔ امی مل گیا آپ کو اپنے سوال کا جواب۔ وہ ان کے فقط چہرے پر ایک نظر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر ڈھاسی، گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ وہ 2 بجے تک سب کاموں سے فرغ ہو۔ گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ تھی، اب اس کا فریش ہونا کا تھا۔ وہ تمام چیزوں کو ایک نظر دیکھتی اپنے کمرے کی طرف چلی۔ گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ وہ فریش ہو کر اپنی کتابیں لیے لان میں آ۔ گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ تاکہ تھوڑا پڑھ سکے۔ ابھی اس نے بک کھولی جب بیرونی دروازہ کھولا اور ایک کار اندر داخل ہوئی۔ 6 7 چھوٹی یہ کار کا دروازہ کھولا اور ایک 25 نوجوان باہر نکلا اور اندر داخل ہو گیا۔ حیا نے اپنی کتابیں سمیٹی کیونکہ ابھی مامی کی آواز آ جانی تھی۔ ویسے پھوپھو یہ لڑکی کون ہے؟ وہ حیا کی طرف اشارہ کر بولا، عرفان کی بہن کی بیٹی ہے۔ وہ نخوت سے بولی، بیوٹیفل۔ اس نے بے ساختہ کہا، اگر کام ہو گیا ہے تو جاؤ یہاں سے۔ وہ جل کر بولی، اچھا مامی۔ وہ ویسے بھی حامد کی اجبی نظروں سے گھبرا رہی تھی، اس فورا اپنے کمرے میں چلی۔ گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ حامد کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، پھر وہ اسے کے جانے تک کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہ آفاق کے پاس بیٹھا اسے ٹھنڈی پارٹیاں کر رہا تھا، کیونکہ اسے رو رو کر بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ نوکروں کی ڈوریں لگی تھی، کیونکہ سکندر کے غصہ سے سب واقف تھے جو بھی، مگر سکندر کو اس سے بہت پیار تھا۔ وہ فجر کی اذان ہونے تک وہاں بیٹھا اسے پٹایا کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کی طبیعت سنبھالی، پھر وہ وہی اس کے پاس سر رکھ کر سو گیا۔ وہ جب سے اپنی پھوپھو کے گھر سے آیا تھا، بار بار حیا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اس کی جھیل جیسی سبز آنکھیں، گلابی گال اور ان میں شاید ڈمپل پڑتا تھا، وہ اسے بے چین کر رہے تھے۔ وہ بس اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اتنی خوبصورتی میں نے پہلی بار دیکھی ہے، تمہیں تو میں جلد اپنا بنا لوں گا بیبی۔ وہ بڑبڑایا، آج اتوار کا دن تھا،
اس وجہ سے فے الف لت 678 زہ بیگم علیزے کو لے کر کسی دوست کی طرف چلی گاف لت 678 چھوٹی یہ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 12 بجنے والے تھے۔ وہ اٹھی اور کچن کی طرف چلی گاف لت 678 چھوٹی یہ تاکہ دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ بنا سکے۔ اس نے ابھی کچن کے اندر قدم ہی رکھا تھا جب دروازہ کھولا اور کاف لت 678 چھوٹی یہ اندر داخل۔ ہوا آپ کب آ لت 6 دیتی؟ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی بولی مامی اور علیزے گھر پر نہیں ہے۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا۔ میں تو یہاں تم سے ملنے آیا۔ تمہارے حسن نے کل کا مجھے بے چین کیا ہے؟ وہ خباست سے بولتا اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ پلیز دور رہ کر بات کریں، میں امی کو بلا کر لاتی ہوں۔ کون کمبخت تمہارے نزدیک آ کر دور جانا چاہے گا؟ اور تمہاری امی کو میں نے باہر جاتے دیکھا ہے، تب تک ہم ساتھ وقت گزرتے ہیں۔ آؤ تمہیں پیار کرنا سکتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے ساتھ لے کر جانے لگا جب حیا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم مجھے پر ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے حیا کا بازو پیچھے کو موڑا۔ بہت ہمت ہے نہ، آؤ دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے روکتی ہوں۔ حامد رضا نام ہے میرا اور مجھے تم جیسی لڑکیوں کا سنبھالنا اچھی طرح آتا ہے۔ اس نے حیا کو اپنے کندھے پر ڈالا اور اندر کمرے کی طرف چل دیا۔ حیا مسلسل اس کو مکے مار رہی تھی۔ وہ اس کو کمرے میں لے کر داخل ہونے لگا جب دروازہ کھولا اور زینب اندر آ لت 678 چھوٹی یہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہا۔ گاف لت 678 چھوٹی یہ ہاتھ میں موجود چیزیں نیچے گر۔ گاف لت 678 چھوٹی یہ حامد اسے نیچے اتر چکا۔ زینب بیگم آگے بڑھی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا، پھر دوسرا۔ تم گھٹیا انسان، آنے دو بھابھی بتاتی ہوں میں کہ تم ایک حیوان ہوں۔ تمیز سے بات کرو بڑھیا، اور اگر عزت بچانا چاہتی ہوں تو اپنی زبان بند رکھنا، ورنہ۔ وہ انہیں ڈرتا اپنی شرٹ ٹھیک کرتا وہاں سے چلا گیا اور زینب بیگم اپنی بیٹی کو چھپ کروانے لگی جو ڈری سہمی ان کے سینے سے لگی تھی۔ چھپ کر جاؤ چندہ اور جا کر اپنا ضروری سامان پیک کرو۔ وہ کچھ سوچتی بولی شام کے سین الف لت 6 پھیل رہے تھے اور وہ سڑک کے کنارے کھڑی کسی ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھی۔ امی اب ہم کہاں جیم الف لت 6 گے؟ حیا نے کب سے اپنے دل میں پیدا ہونے والا سوال کیا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، چندہ کہیں نہ کہیں جگہ مل ہی جیم الف لت 6 کی۔ ویسے اس وقت میں تمہیں اپنی دوست کی طرف لے کر جا رہی ہوں، آؤ ہم اس سین الف لت 678 چھوٹی یہ ڈال پر چلتے ہیں۔ وہ بیگ پکڑتی ہے وہ لت 678 چھوٹی یہ بولی۔ ابھی وہ سڑک کے درمیان ہی پہنچی تھی جب ایک تیز رفتہ ٹرک انہیں اپنی طرف آتا دیکھی دیا۔ انہوں نے حیا کو دھکا دیا جس سے وہ دور جا گری۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ حیا کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور ٹرک زینب بیگم کو ہوا میں اڑتا آگے نکل گیا۔ وہ چیخ کر بولی اور ان کے خون سے لت پت جسم کی طرف بھاگی۔ لوگ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ لگتا ہے مر گاف لت 678 چھوٹی یہ کسی کی آواز کانوں میں پڑی نہیں۔ خدا یہ ظلم مجھ پر نہیں کر سکتا۔ وہ ان کا سر اپنی گود میں رکھتی بولی امی پلیز اٹھے، میرا کیا ہوگا؟ مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہی ہے؟ پلیز۔ وہ ان کا چہرہ تھپتپتی ہے وہ لت 678 چھوٹی یہ بیڑے بیڑے الف لت 678 چھوٹی یہ کاف وہ لت 678 چھوٹی یہ ان کے قریب آ کر بیٹھا اور زینب بیگم کی نبض چیک کی جو سلو چل رہی تھی۔ یہ زندہ ہے، آپ میری مدد کریں، انہیں ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ حیا کو جسے کسی نے زندگی کی نوید سنا دی اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو یہ وہی تھا۔ وہ بی بی جان کے ساتھ ان کی دوست کے گھر جا رہا تھا جب اس نے دیکھا کسی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ اور بی بی جان ان کی مدد کو پہنچی کیونکہ باقی تو سب تماشا دیکھ رہے تھے، اور جب انہوں نے اپنی پیاری دوست زینب کو اس حالت میں دیکھا تو ان کا دل جسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ سکندر جلدی چلو انہیں ہسپتال لے کر۔ اس نے انہیں اختیار سے پچھلی سیٹ پر لیٹایا اور ساتھ ان کے ہاں بیٹھ گاف لت 678 چھوٹی یہ جو اب بھی خود کو نقاب میں دو چشمی ہے پہ الف لت 6 ہوئے تھی۔ سکندر جلدی سے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا اور ساتھ اس کے بی بی جان بیٹھ گاف لت 678 چھوٹی یہ 10 منٹ میں وہ ریش ڈرائیور کرتا ہسپتال پہنچا۔ وہ چلایا جی سر، دو ڈاکٹر کمرے سے باہر آ لیتے 6 ان کا ٹریٹمنٹ جلدی سے کرو۔ وہ ہدایت دیتا بولا مگر سر یہ پولیس کیس ہے۔ ان میں سے ایک بولا میری بات سمجھ نہیں آ لیتے 678 چھوٹی یہ ٹریٹمنٹ شروع کرو۔ وہ دھاڑا اوکے سر۔ وہ جلدی سے زینب بیگم کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے گاف لت 678 بڑی یہ کیونکہ وہ اس کو پہچان گاف لت 678 بڑی یہ تھے معروف بزنسٹے الف لت 678 چھوٹی یہ کاف و نون سکندر علی۔ حیا بی بی جان کے ساتھ بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا پتہ نہیں کیوں، لیکن حیا کی آنکھوں میں موجود نمی نے اسے تکلیف دی۔ ایک لمحہ کے لیے اسے لگا جسے وقت ٹھہر گیا ہے، مگر صرف ایک لمحہ کے لیے۔ وہ خود کو کمپوز کرتا باہر چلا گیا۔ بس میرا بچہ چپ ہو جاؤ، زین ٹھیک ہو جیم الف لت 6 گی۔ وہ الف پہ نون الف لت 678 چھوٹی یہ تے سے اسے گلے لگاتی بولی دا کرو تم خدا سے، بہت جلد وہ صحت یاب ہو کر ہمارے ساتھ ہوگی۔ وہ اسے سینے سے لام گاف الف لت 6 بیٹھی تھی۔
2 घंटे के इंतजार के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला और डॉक्टर बाहर आ लेते 6-7 छोटी ये गुना कैसी है? मेरी अम्मी हया ने बेताबी से पूछा। देख मसखौन बहुत ज्यादा बह चुका है, उनके पास वक्त बहुत कम है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? सिकंदर हया के चेहरे को देखता बोला, जिसकी आंखें फिर से बरसना शुरू हो चुकी थी। जी थोड़ी देर में उन्हें रूम में शफट कर दिया। जीम अलिफ लित छेदी तींगा, वो प्रोफेशनल अंदाज में कहते अपने केबिन की तरफ चल दिए। वो कब से ज़ैन बेगम के पास बैठी आंसू बहा रही थी। जी अम्मी बोले। वो उनका चेहरा अपने हाथों में लेती बोली। बीबी जान भी उनके पास खड़ी थी। उन्होंने बीबी जान की तरफ देखकर पकारा, बोला क्या हुआ है ज़ैन? वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। बोला मैं सुन रही हूं ज़ैन, और तुम्हें कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी। वो आंसू पीती बोली, मीम लो ऐसा क्यों कह रही हो ज़ैन भाया, मेरी भी बेटी है, और प्लीज तुम ऐसी बातें न करो नन। उनकी बात पर हया के आंसू में रवानी आ लेते 6-7 छोटी ये मीम। वो हया को एक नज़र देखती बोली, ठीक ज़ैन, तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ये ज़रूर पूरी होगी। बीबी जान ने उनका हाथ पकड़ाकर तसल्ली दी, जिससे उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। मैं अभी सिकंदर को कहती हूँ, वो काजी को लेकर आ लेते छह देती, और तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी? वो अपनी आंखें साफ करती उठकर बाहर चली। गाफ लेते 6-7 छोटी ये। वो बाहर आ लेते 6-7 छोटी ये तो सिकंदर किसी से फोन पर बात कर रहा था। बीबी जान को अपने करीब आते देख उसने कॉल बंद की और उनकी तरफ मतोजा हवा। सिकंदर आप हमारी बात मानेंगे? बोले अम्मी क्या हुआ? आप हया से निकाह कर ले, ये आप क्या कहा रही है? अम्मी ठीक ही तो कहा रही हूं, हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे। सिकंदर हया बहुत अच्छी लड़की है, मगर अम्मी वो अभी 18 की है और मैं 27 का हूं, वो कैसे इस रिश्ता के तकाजों को समझ पे अलिफ लेते छह देती? आपने हमसे वादा क्या था? सिकंदर भूले मत, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ काजी को। वो बेबस हवा। हया अहमद आपका निकाह सिकंदर अली वलद वजाहत अली से सका रे अलिफ लेते 6-7 जीम वक्त 5 लाख हक महर दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? वो सर झके बैठी, आंसू आंखों से मुसलसल बह रहे थे। कब सोचा था कि उसकी शादी ऐसे भी होगी, मगर किस्मत का लिख कौन जान सका है। कबूल है, वो कांपती आवाज में बोली, अल्फाज जिसे जबान का साथ नहीं दे रहे थे। ज़ैन बेगम के चेहरे पर एक सुकून सा छा गया। मौलवी साहब ने दस्तखत के लिए निकाहनामा आगे बढ़ाया, जिस पर उसने कांपते हाथों से सीन अलिफ लिख 6-7 मुंह किए, और वो हया अहमद से हया सिकंदर बन का 6-7 छोटी या अलिफ 6-7 शीन है। बोलो ज़ैन क्या हुआ? आयन अलिफ लित 6-7 शीन है। बेगम बाहर चली। गाफ लित 6-7 छोटी ये। और थोड़ी देर बाद सिकंदर अंदर दाखिल। हवा हया उनके साथ बेड पर बैठी थी। सिकंदर जी आंटी बोले, इसे कभी मत देना। वो उसके हाथ में हया का हाथ देती बोली, और फिर आंखें मूंद ली। सांसों ने साथ छोड़ दिया। आंटी क्या हुआ आपको? वो उनकी नब्ज चेक कर बोला, जो नहीं चल रही थी। वो बाहर डॉक्टर को बुलाने गया, जबकि हया अब भी बेयकीनी से खड़ी उनकी बंद आंखें देख रही थी। शी इज नो मोर। नर्स ने उनके चेहरे पर सफेद कपड़ा डाल दिया। आयन अलिफ लेते 6-7 शीन है। बेगम भी खड़ी रो रही थी। कितने सालों बाद दोनों मिली थी, और कितने कम अरसे के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मी उठे, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़े। वो उनके बेजान वजूद को झंझोड़ कर बोली, है बेटा संभालो खुद को। आयन अलिफ 6-7 शीन है। बेगम ने उसे अपने सीने से लगा। सिकंदर खामोश खड़ा उसे आंसू बहाता देखा, मगर तकलीफ उसके दिल में भी हो रही थी। नहीं आंटी, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, मेरी अम्मी सो रही है, वो मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती है। उनकी गिरफ्त से निकलती 2 बार ज़ैन के पास चली। गाफ लेते 6-7 छोटी ये। सिकंदर तुम ही समझो इसे। उसने हया के कंधे पर हाथ रखा। शश गाफ लेते 6-7 छोटी ये ना बोले, मेरी अम्मी आराम कर रही है, वो थक। गाफ लेते 6-7 छोटी ये है। नाकाम करके सिकंदर ने एक झटके से उसे अपने सामने खड़ा किया। वो चली। गाफ लेते 6-7 छोटी ये है। हमें छोड़कर पागल लड़की, यूं तुम रोकर उनकी रूह को तकलीफ मत दो। वो गस्सा से बोला, दा करो उनके लिए, इसका इतना कहना था। हया लहरा कर उसकी बाहों में गर। गाफ लेते 6-7 छोटी ये। ज़ैन को इस दुनिया से गाफ लेते 6-7 बड़ी ये 1 हफ्ता हो चुका था। हया बल्कि चुप हो। गाफ लेते 6-7 छोटी ये थी। रात में उठकर चीखने लगती। फिर आयन अलिफ लेते 6-7 शीन है। बेगम उसे अपने सीने से लगाती तो वो कुछ पर सुकून होती। सिकंदर से उसका दोबारा सामना नहीं हुआ था। वो फजर की नमाज पढ़कर बाहर लान में आ। गाफ लेते 6-7 छोटी ये थी। पता नहीं क्यों आज उस घुटन सी हो रही थी। नंगे पांव घास पर चहलकदमी कर रही थी। उदासी की तस्वीर बने वो इस मनाजर का हिस्सा लग रही थी। देखना, मेरी बेटी को लेने एक शहजादा लेते छेदी तींगा, और फिर वो उसे घोड़े पर बैठाकर अपने घर ले। जीम अलिफ लेते छेदी तींगा, जो तुमसे बहुत प्यार। काफरे लेते छेदी तींगा। ज़ैन बेगम की बात फिर से उसके गर्द गूंजी। आंखों में नमकीन पानी फिर से जमा होने लगा था। वो जोगन करके आया था।
جب اس نے لان میں اداسی سے کھڑی حیا کو دیکھا، قدم خود اس کی جانب اٹھے، وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب پہنچا۔ کسی طے بات ہے؟ بے ساختہ سکندر کے منہ سے نکلا۔ حیا اس کی آواز پر بے دق کر پیچھے ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی ہے اور سیدھے اسے کے چوڑے سینے سے ٹکرا۔ گاف لت 6-7 چھوٹی ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیچھے ہوتی بولی، آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے بتا دو کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس کی بات پر وہ چپ ہو کر نظریں جھکا۔ گاف لت 6-7 چھوٹی، یہ بتایا نہیں کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ سکندر کو اس کا یوں چپ ہونا اچھا نہیں لگا۔ جی ٹھیک ہے، اب چلو روم میں آؤ، اپنی ذمہ داری سمجھو، وہ اسے کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ وہی کھڑی اپنی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کیا اب تم اونچا بھی سنتی ہوں؟ وہ اسے وہی کھڑا دیکھ مزوائی غصہ سے بولا۔ مگر میں روم میں کیا کروں گی؟ ہم دونوں فٹ بال کھیلیں گے۔ وہ بیچارگی سے بولا، مطلب آپ مجھے کمرے میں فٹ بال کھیلنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ سکندر کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں مار دے یا حیا کو دو لگا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ مس حیا، سکندر مہربانی کر کے آپ کمرے میں آ کر میرے آفس جانے کے لیے کپڑے نکال دے گی؟ وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا بولا، جی میں آتی ہوں۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی، یہ سکندر کا روم گھر کے تمام روم سے بڑا تھا۔ پورے کمرے میں لکڑی سے مہارت سے کام کیا گیا تھا۔ چھت پر خوبصورت فانوس لگا تھا، جبکہ دال الف لت 6-7 چھوٹی، یہ گھننا طرف گول شیپ بیڈ تھا۔ بے الف لت 6-7 چھوٹی، یہ گھننا طرف ٹو سیٹ صوفہ، جبکہ ایک طرف ڈریسنگ روم اور اسٹڈی موجود تھے۔ کھڑکی سی آتی سورج کی روشنی پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ یہ واقعی ایک شہزادہ کا کمرہ تھا۔ سکندر قداوار لت 6-7 چھوٹی، یہ نونھے کے سامنے کھڑا اسے دیکھا رہا تھا۔ اگر الف لت 6-7 سے الف ہو گیا ہے تو میرے کپڑے نکال دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ 15 منٹ بعد فریش ہو کر نکلا تو حیا ابھی وڈراب میں سر گھسے کھڑی تھی۔ کپڑے کیوں نہیں نکلے میرے ابھی؟ وہ سخت تیور لیے بولا، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پلیز آپ خود دیکھ لے، وہ بے چارگی سے بولی، جبکہ کہ اس کی بات نے سکندر کو کسی اور دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ منال، میرے کپڑے نکال دو، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، وہ جو موبائل پر میسج کر رہی تھی۔ ایک دم حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جسے کاف اور لت 6-7 چھوٹی، یہ پہاڑ توڑنے کا کہا ہے؟ مسٹر سکندر، میں آپ کی غلام یا نوکر نہیں ہوں جو یہ فضول کام کرتی رہو، سمجھے؟ کسی کی آواز اس کے گرد گھومی، جس سے درد نے ایک دفعہ پھر اسے گھیر لیا تھا۔ وہ حیا کے قریب ہوا، اتنا کہ اس کی گرم سانس وہ اپنے منہ پر آسانی سے محسوس کر سکتی تھی۔ سنو بی بی، یہ تمہارا فرض ہے، اس لیے جلدی کرو، مجھے آفس جانا ہے۔ چہرے پر پہلے جو نرمی تھی اب وہ سرد مہری میں بدل چکی تھی۔ حیا نے الف لت 6-7 چھوٹی، یہ ٹی شرٹ ساتھ بلیک پینٹ نکل کر بیڈ پر رکھی اور ایک سین الف لت 6-7 چھوٹی، یہ ڈال پر کھڑی ہو۔ گاف لت 6-7 چھوٹی، یہ اب ایسے کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ ناشتہ کرو۔ جی اچھا۔ حیا نے جان چھوٹنے پر خدا کا شکر ادا کیا، اور اب اس کا رخ بی بی جان کے روم کی طرف تھا۔ وہ بی بی جان کے روم میں داخل ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی، یہ تو اندر ایک بہت ہی خوبصورت بچہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ آپ کون ہیں بیٹا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تب ہی اسٹڈی سے بی بی جان باہر آ لت 6-7 چھوٹی، یہ انہوں نے حیا کی بات سن لی تھی۔ یہ آفاق ہے، ہمارا بیٹا سکندر کا بے دو چشمی ہے۔ الف لت 6-7 چھوٹی، یہ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی بول، اس دن کے بعد بی بی جان کا رویہ آفاق سے بہتر ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، اس کی رگوں میں بھی ملک خاندان کا خون تھا۔ یہ کتنا کیوٹ ہے بی بی جان، کیا آپ مجھے سے دوستی کریں گے؟ وہ اس کے آگے اپنا ہاتھ کرتی بولی، جسے اس نے بنا دیر کیا تھام لیا۔ آفاق کو بھی حیا بہت پسند آ لت 6-7 چھوٹی، یہ تھی چھوٹی سی سبز آنکھوں والی بلی، یہ بھابھی ہے آپ کی؟ آفاق سکندر کی، او الف لت 6-7 فے کسی ہے بھابھی آپ؟ وہ مسکرا کر بولا، میں بلکہ ٹھیک ہوں چھوٹے دیور جی، آپ سین نون الف لت 6-3 امی، آج میں سکول نہیں جاؤ گا، پلیز آج کا سارا وقت بھابھی کے ساتھ گزراؤ گا۔ مگر سکندر ڈانٹے گا آپ کو؟ نہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہتے، چلے بھابھی ہم باہر فٹ بال کھیلتے ہیں، مگر مجھے نہیں آتا کھیلنا۔ کاف اور لت 6-7 چھوٹی، یہ بات نہیں میں سکھا دو گا آپ، بس لت 6-3 وہ حیا کا ہاتھ پکڑتا ہوا اسے باہر لان میں لے آیا ہے، ابھی مسکراتی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی، یہ اس کا ساتھ دینے لگی۔ کہاں گاف لت 6-7 چھوٹی، یہ بڑھیا کو بھی مارنے کا کاف اور لت 6-7 چھوٹی، یہ فے الف لت 6-7 دال ہے نہیں ہوا۔ وہ کمرے میں ٹہلتا حیا کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے کال پک کی، مگر دوسری طرف جو خبر ملی اس کے غصہ کو ہوا دے۔ گاف لت 6-7 چھوٹی، یہ تم سب ہو کمینے کام چور، ایک لڑکی کو تلاش نہیں کر سکے، بس پیسے سے اپنا منہ بھر لیتے ہوں۔ وہ درشتگی سے بولتا فون بند کر گیا۔ کہاں چلی گاف لت 6-7 چھوٹی، یہ تم حیا چھوڑ گا نہیں، تمہیں حامد رضا کو تھپڑ مار کر بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے۔
غصہ سے اس نے پاس پڑا گردن سامنے دیوار پر مارا، وہ کمرے سے تیار کو کر نیچے آیا مگر ناشتہ کا ٹیبل خالی تھا۔ وہ روبن کو آواز دینے لگا، جب اسے کسی کے ہنسنے کی آواز آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ وہ ٹرنس کی کفیت میں لان کی طرف گیا جہاں سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، تمہارا گول نہیں ہوا آفاق، آپ چیٹنگ کر رہی ہے۔ بھابھی میرا گول ہوا ہے۔ وہ بزد ہوا ٹھیک ہے، پھر مجھے نہیں کھیلنا۔ وہ منہ موڑے کھڑی ہو گا فلت 6-7 چھوٹی یہ جب آفاق نے پودوں کو پانی دیتے مالی سے پہلے فلت 6-7 پہ پکڑا اور حیا کو پانی سے بھگو دیا۔ رکو تمہیں میں بتاتی۔ وہ ہنستی ہے اور لت 6-7 چھوٹی یہ اسے بھگونے کے لیے ڈوری۔ کتنے سالوں بعد اس گھر کے دردیوار کسی کی ہنسی سن رہے تھے۔ سکندر وہاں پہنچا تو دونوں کو ایک دوسرے کو بھگوتا پایا۔ وہ بے خودی کے عالم میں حیا کو دیکھ رہا تھا جس کی سبز آنکھیں اس وقت مسکرا رہی تھی۔ دال الف لت 6-7 چھوٹی یہ گھننا گال پر پڑنے والا ڈمپل سکندر کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ سکندر کی نظر جب ملازموں پر گاف لت 6-7 چھوٹی یہ جو ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، غصہ کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی کیونکہ بھیگنے کی وجہ سے حیا کا سراپا واضح تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دھاڑا سب ملازم ڈر کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو۔ گاف لت 6-7 بڑی یہ جبکہ حیا اور آفاق اپنی جگہ پر جمع۔ گاف لت 6-7 بڑی یہ تھے، تم دونوں کو آواز نہیں آ رہی میری جیم؟ جی چلو آفاق، وہ اس کا ہاتھ پکڑتی اندر جانے لگی۔ تم روکو یہاں، آفاق تم جاؤ روم میں۔ آفاق نے ایک نظر سکندر کو دیکھا اور پھر وہ اندر چلا گیا۔ سکندر حیا کا ہاتھ پکڑاتا کھینچتا ہوا اوپر کمرے کی طرف چل دیا اور وہ خدا سے اپنی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ سکندر اس لے کر کمرے میں آیا اور زور سے دروازہ بند کر اس کی طرف پلٹا جو ڈری سہمی کھڑی تھی۔ سکندر کی سرخ آنکھیں دیکھ حیا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں میں نے ناشتہ بنانے کا کہا تھا نہ، پھر تم باہر کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتا بولا۔ بولو، جواب دو۔ وہ دھاڑا میں بنانے لگی تھی۔ وہ آفاق، وہ اپنی سوات فعل لت 6-7 چھوٹی یہ پیش کر رہی تھی مگر سکندر کی نظر اس کے سراپے سے ہوتی ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی یہ اس کے ہونٹوں پر ٹھہر۔ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ ہے نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا۔ دل بڑی زور سے دھڑکا اس کی ادا پر۔ سکندر کے ہونٹوں پر تبسم بکھرا۔ تم جانتی ہو وہاں کتنے ملازموں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا؟ اس کی بات حیا نے ایک نظر اپنے اوپر ڈالی اور پھر آنکھیں بڑی کیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر کا غصہ کرنا اسے سمجھا آ گیا تھا۔ سوری، وہ شرمندہ ہے۔ اور لت 6-7 چھوٹی یہ سکندر بے خود ہوتا جھکا اور اس کی آنکھیں چوم لی، پھر ایک نظر حیا پر ڈالے وہ کمرے سے چلا گیا اور وہ ویسے ہی کھڑی اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ وہ آفس پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی عمر بیٹھا ہوا تھا۔ عمر اور سکندر بچپن سے ہی اچھے دوست تھے، اکٹھے ہی ایک سکول سے پڑھے، پھر کالج اور یونی میں بھی ساتھ تھے اور دونوں نے ساتھ ہی بزنس شروع کیا۔ تو کب آیا وہ اس سے بغلگیر ہوا؟ عمر نے حیرت سے اسے دیکھا جس کے چہرے پر آج ہنسی تھی۔ دل میں اسے نے اس کی ایسے ہی مسکرانے کی دعا مانگی، بس یار وہاں تیری یاد آ رہی تھی تو آ گیا۔ تجھے تو پتا ہے میں اپنی محبوبہ سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک آنکھیں دباتا شرارت سے بولا، میٹنگ کیسی رہی؟ ایک دم زبردست، تجھے تو اپنے دوست کا پتہ ہی ہے۔ اچھا بس اب کام کریں اور آج گھر آنا، امی تجھے یاد کر رہی ہے۔ اچھا جی میرے راجا بابو۔ وہ کام کر رہا تھا جب آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ سبز آنکھیں آگاف لت 6-7 چھوٹی یہ اس نے آنکھیں موند لی اور مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز گونجی، یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ بیٹھے کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ فعل لت 6-7 لام ڈسکس کر رہے تھے جب وہ اچانک بولا۔ عمر نے حیرانی سے سر اٹھا کر سکندر کو دیکھا جو کہیں اور ہی کھویا تھا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھا رہا ہے؟ باہر دیکھا رہا ہوں۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ مطلب یہ کہ سکندر علی جس کے پاس دل نہیں ہے، لڑکیوں کو وہ پسند نہیں کرتا، وہ مجھے سے محبت کے بارے میں پوچھا رہا ہے۔ زیادہ فری نہ ہو جو پوچھا ہے وہ بتا۔ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجتا ہوا بولا، ویسے ہی جنرل نالج کے لیے، اگر کبھی محبت کرنے کی ضرورت ہو تو مجھے پتا ہو کہ وہ کیا ہے۔ تمہاری باتیں مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے۔ سچ بتا، میرے بغیر محبت تو نہیں کر لی تو نے؟ وہ مشکوک سا بولا، ابے ایک سوال پوچھا ہے تجھ سے، اس پر بھی تو نخرے دیکھا رہا ہے۔ جا، مجھے نہیں پوچھنا کچھ ہو۔ وہ میرے راجا بابو ناراض ہو گاف لت 6-7 بڑی یہ چل اب تجھے بتاتا ہوں۔ وہ اسے لیے صوفے پر جا بیٹھا۔ تو محبت وہ ہوتی ہے جو اچھے خاصے انسان کا ستیاناش کر دیتی ہے۔ وہ شرارتی ہوا تو مار کھا لے گا مجھے سے کمینے انسان۔ اچھا چل بتاتا ہوں۔ جب کسی کی آنکھوں میں آنسو تکلیف دے اسے دیکھنے کو دل بار بار کرے، اس کی تکلیف اپنے دل پر ہوتی محسوس ہو کاف لت 6-7 چھوٹی یہ، اور جب اسے دیکھے تو دل کرے اسے دنیا سے چھپا کر اپنے دل میں بسا لے۔ جب یہ علامات ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم پیار جسے مرض میں مبتلا ہو چکے ہو۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر اٹھا بیٹھا۔ سکندر، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ اب کی بار اس کا قہقہ گونجا اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا۔
اتنا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ بی بی جان، آپ سے ایک اجازت لینی ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھی بولی جو کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ بولا چندہ کیا ہوا؟ وہ آج رات کا ڈنر میں بناؤں اس کی بات پر وہ میم سین کاف رے الف لت 6-7 چھوٹی یہ مگر چندہ ابھی دن ہی کتنے ہے وہ لت 6-3 ہے۔ تمہاری شادی کو ویسے بھی اگلے ہفتہ ولیمہ کا فنکشن ہے، اس کے بعد کرنا کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ کام ابھی آرام کرو۔ وہ اس کے گال تھپت پاتی بولی مگر میں بور ہو رہی ہوں۔ اس نے منہ بسورا اس کے انداز پر وہ میم سین کاف رے الف لت 6-7 چھوٹی یہ اچھا چلو کچھ میٹھا بنا لو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اگر کسی اور کام کو ہاتھ لگایا تو مار پڑے گی۔ تھینک یو بی بی جان۔ وہ ان کے گلے لگی اور اٹھا کر کچن کی طرف چل دی۔ بی بی جان نماز پڑھ کر باہر لان میں آ کر بیٹھی تھی جب پیچھے سے عمر دبے قدموں سے چلتا آیا اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم کب آ لت 6-3؟ یہ کیا بی بی جان، آپ کو ہمیشہ کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ وہ منہ بسوارتا ان کے سامنے نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ ارے اوپر بیٹھو، اور ماں اپنے بیٹے کی خوشبو سے پہچان لیتی ہے۔ میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتا بولا کیسی رہی میٹنگ؟ بی بی جان بس وہ آپ کا جو بیٹا ہے اس کی بڑی یاد آ لت 6-7 چھوٹی یہ وہ شرارت سے بولا چلے اندر چلتے ہیں، باہر سردی ہو رہی ہے۔ وہ انہیں کھڑا کرتا اندر لے کر چلا گیا۔ آفاق کہاں ہے؟ وہ میٹھا بنا کر فارغ ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ تو اسے آفاق کا خیال آیا۔ میڈم آفاق بابا اوپر ٹیرس پر ہے۔ روبن نے نظریں جھکا کر کہا اتنی سردی میں وہ اوپر کیا کر رہا ہے؟ حیا سوچتی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ سڑھیاں چڑھتی اوپر گاف لت 6-7 چھوٹی یہ وہ اسے ریلنگ کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ آفاق بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی شال کندھوں پر درست کرتی اس کے قریب آ لت 6-7 چھوٹی یہ کچھ نہیں بھابھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی تصویر چھپاتا بے دو چشمی ہے رے الف لت 6-7 چھوٹی یہ آواز میں بولا کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی نہیں کسی نے کچھ بھی نہیں کہا بھابھی۔ وہ نظریں چلا گیا ادھر دیکھو کیا چھپا رہے ہو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اچھا یعنی تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے اس لیے مجھے سے کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ بھی بات شین چھوٹی یہ لت 6-7 رے نہیں کر رہے، وہ افسردہ ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ ایسی بات نہیں، آپ بہت اچھی ہیں بھابھی، میں یہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک تصویر آگے کی جس میں ایک بہت خوبصورت خاتون تھی، اس کی آنکھیں بلکہ آفاق جسی تھی۔ بیرے الف لت 6-7 نون اور ان میں ایک خاص چمک۔ یہ کون ہے؟ میری ماما ہے۔ وہ سر گھٹنوں پر رکھتا بولا مگر تمہاری ماما تو؟ بھابھی نیچے چلے بہت سردی ہو رہی ہے۔ وہ اٹھا اور سڑھیاں اترتا نیچے چل دیا۔ ہے نے بھی اس سے 2 بار پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ سکندر کے کمرے میں آ لت 6-7 چھوٹی یہ تاکہ فرش ہو سکے۔ بی بی جان نے آج دوپہر کو ہی اس کا سامان یہاں رکھوا دیا تھا۔ اس نے اپنے لیے پہلے رنگ کا جوڑا نکلا جس پر سفید کاف رے 2 چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ ساتھ سفید ہی رنگ کی کپیری تھی اور پہلے اور سفید رنگ کا دوپٹہ تھا۔ وہ 15 منٹ بعد فریش ہو کر نکلی اور اپنے لمبے بالوں کو سلجھنے لگی۔ آنکھوں میں کاجل ڈالے وہ خود پر ایک نظر ڈالتی، سر پر دوپٹہ لیتی نیچے آ لت 6-7 چھوٹی یہ وہ لاونج میں آ لت 6-7 چھوٹی یہ تو بی بی جان کے پاس ایک بہت خوش شکل لڑکا بیٹھا۔ حیا نے وہاں جانا مناسب نہ سمجھا اس لیے الٹے قدم واپس جانے لگی۔ جب بی بی جان کی پکار نے اسے روک لیا حیا بیٹا یہاں آؤ جی۔ اچھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان تک پہنچی۔ یہ کون ہے؟ بی بی جان۔ عمر حیا کو دیکھتا بولا یہ حیا ہے سکندر کی بیوی۔ کیا؟ جتنے آرام سے انہیں نے بولا تھا وہ اتنا ہی اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس گدھے نے شادی بھی کر لی اور مجھے اب پتہ لگ رہا ہے۔ وہ غصہ سے بولا۔ سکندر کو گدھا کہنے پر حیا نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ آنے دے اس بدتمیز اتنی بڑی بیوف الف لت 6-7 چھوٹی یہ وہ بھی میرے ساتھ۔ وہ لاونج میں ٹہلتا اس کو سبق سیکھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ویسے بھابھی آپ سوچ رہی ہوگی کہ میں کون ہوں؟ وہ حیا کی طرف دیکھتا بولا جس پر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں آپ کے بے وفا شوہر کا جگری دوست عمر ہوں۔ وہ ہر کام مجھے سے پوچھا کرتا ہے۔ پتہ نہیں شادی کیوں نہیں پوچھ کر کی اس نے منہ بسورا۔ السلام علیکم۔ وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب سکندر اندر آیا اور سب کو سلام کیا۔ عمر بی بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا۔ آتے ہی میری ماں پر قبضہ کر لیا۔ وہ اپنا کوٹ حیا کو پکڑتا بولا بس یہ اس نے برا کیا جو سوتے ہیں وہ لت 6-3 شیر کو جگا دیا۔ کمینے بے مروت بے وفا تو نے شادی کر لی، دلہن گھر لیا اور مجھے اب پتہ لگ رہا ہے بچپن کا دوست ہے تو میرا، مجھے زکام بھی ہو تو میں تجھے کال کر کے بتاؤں اور تو نکاح کر آیا مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح سکندر کی طرف ہاتھ کر کے باتیں کر رہا تھا۔ حیا اور بی بی جان مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کیے کھڑی تھی۔ ابے میری بات تو سن۔ کچھ نہیں سنا، مجھے دوست نہ رہا، پیار نہ رہا، ابھی تو پیار بھی نہیں ہوا۔ وہ نہ نظر آنے والے آنسو صاف کرتا بولا محبت کے وعدہ وہ ساری قسمیں جو تو نے کاف 2 چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ کیا ہوا ان کا؟ اس کے انداز پر سکندر کا قہقہ گونجا۔ حیا نے پہلی بار اسے ہنستے دیکھا، بلاشبہ وہ یوں ہنستا بہت پیارا لگتا تھا۔
ہنس لو راجا بابو، جا میری بھی دعا ہے۔ تیرے بچے روز صبح آفس جانے سے پہلے تیرے کپڑے خراب کر دے، تیرے بال کھینچ کر وہ تجھے گنجا کر دے۔ عمر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر بولا اور تیری طرف چھوارے اٹھا سمجھے چلے امی کھانا لام گاف الف لت چھیدی تین بھوک لگی ہے مجھے۔ وہ سکندر کو منہ چڑھتا بی بی جان کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا، جبکہ کہ سکندر کھڑا اس ایٹم کی دکان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور حیا اسے مسکراتے ہیں وہ لت چھیدی تین۔ سکندر کو کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے حیا کو دیکھا جو بنی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتا قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی مسز کیا مجھے ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ اس کے ہونٹ حیا کے کان پر ٹچ ہو رہے تھے۔ جی میں ڈالتی ہوں، وہ بوکھل کر الٹا بول گاف لت چھ سات آٹھ چھوٹی یہ، اور پھر جب غلطی کا احساس ہوا تو شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ سوری آپ فریش ہو میں لے کر آتی ہوں۔ وہ پانی کا گلاس روم میں لے کر آ لیتے چھ سات آٹھ چھوٹی یہ تو سکندر بنا شرٹ کے کھڑا اپنے بال سلجھا بنا رہا تھا۔ وہ جلدی سے چہرہ موڑ کر کھڑی ہو گاف لت چھ سات آٹھ چھوٹی یہ۔ سکندر نے بغور اسے دیکھا، پہلا رنگ میں اس چہرہ دمک رہا تھا، لمبے بال پشت پر پھیلے تھے۔ سکندر نے پہلی بار کسی کے اتنے لمبے بال دیکھے تھے۔ وہ اس کا دل بے ایمان کر رہی تھی۔ پانی ہم رکھ دو اور وڈراب سے میری کاف اور لت چھ سات آٹھ چھوٹی یہ ٹی شرٹ نکال دو، اس نے حکم دیا۔ وہ جو یہاں سے جانے کا بہانہ سوچ رہی، پانی کا گلاس سین الف لت چھ سات آٹھ چھوٹی یہ ڈال ٹیبل پر رکھا اور شرٹ نکالنے لگی۔ کیا ہوا؟ نہیں میری شرٹ؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا بولا۔ ہاں کی پشت سکندر کے ساتھ لگ رہی تھی، ایک کرنٹ سا اس کے جسم میں ڈورا نو نہیں ملی زبان جسے اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، آگے سے دھیان رکھنا۔ اس نے بلیو کلر کی شرٹ نکالی اور پیچھے ہوا حیا کا روکا سانس بحال ہوا کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سکندر نے عمر سے بات کرنے کی کوشش کی جس پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس وقت روٹی محبوب کی طرح بیٹھا تھا۔ حیا بیٹا جاؤ میٹھا لے کر آؤ جو تم نے خاص کر سکندر کے لیے بنایا ہے۔ عمر نے مانی خیزی سے سکندر کو دیکھا۔ بی بی جان سکندر کو دیکھتی بولی، جبکہ حیا حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے یہ کب کہا تھا ان سے وہ ٹرلی میں گاجر کا حلوہ لے کر آ لیتے چھ سات آٹھ چھوٹی یہ۔ اس نے بی بی جان کو ڈال کر دیا، پہلے سکندر کو دو۔ انہیں نے پلیٹ سکندر کے آگے رکھی۔ اس نے ایک نظر حیا کو دیکھا جو نروس سی کھڑی انگلیوں پر ظلم کر رہی تھی۔ کیسا لگا؟ سکندر نے چمچ منہ میں ڈالا جب عمر بولا بس ٹھیک ہے۔ اس کے ایسا کہنے پر حیا کا منہ اترا، کتنی محنت سے اس نے حلوہ بنایا تھا۔ پھر اس نے بے دلی سے سب کو سرو کیا اور اوپر روم میں آگاف لیتے چھ سات آٹھ چھوٹی یہ اچھا تو ہے کھڑوس انسان بھابھی کو ہرٹ کر دیا تم نے، کچھ نہیں ہوتا تو کھانا کھا اور نکل یہاں سے۔ سکندر مزوائی غصہ سے بولا، دیکھ سکندر مجھے پہلے ہی بہت غصہ ہے، میرے غصہ کو ہوا مت دے، مجھے تو رہے رہے کر چھواروں کا دکاف دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین جا رہا ہے۔ سکندر کا فلک شگاف کہتا گونجا، تجھے میں کل چھوارے لا دو گا، کھا لینا کمینے انسان تو ہوگا کمینہ، میں تو ہیڈسم اور ڈیشنگ ہوں۔ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھراتا بولا، اور آج میں یہی رہوں گا۔ اپنی بی بی جان کے پاس وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، شوق ہوا چلے بی بی جان میں آپ کو امریکہ کی حسینوں کے قصہ سناتا ہوں، کیسے وہ آپ کے اس ڈیشن بیٹے پر مر مٹی تھی۔ وہ انہیں کمرے میں لے گیا اور سکندر حیا کے بارے میں سوچتا سڑیاں چڑھتا اپنے روم کی طرف چل دیا۔ وہ روم میں داخل ہوا تو حیا صوفے پر سو رہی تھی، چہرے پر نون سین اور لت چھ سات چھ گھننا کے نشان موجود تھے۔ سکندر نے اسے باہوں میں اٹھایا، حیا تھوڑا سا کاف سین میم سین الف لت چھ سات آٹھ چھوٹی یہ اور پھر سو گاف لت چھ سات آٹھ چھوٹی یہ۔ وہ اسے بیڈ پر لے آیا اور پھر آرام سے لیٹا کر اس پر بلن کٹ دیا اور خود اس کے پاس بیٹھا، اسے تکنے لگا۔ لمبے بال تکیا پر بکھرے تھے، دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورت گردن سکندر کو بے خود کر رہی تھی۔ پھر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جھکا اور گردن پر ایک مہر ثبت کی حلوہ بہت مزے کا تھا، کان میں سرگوشی کی جیسے وہ سن رہی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ لیٹ گیا اور حیا کو دیکھتے کہ نیند کی وادی میں کھو گیا۔ وہ آفس میں بیٹھا کاف و لت چھ سات آٹھ چھوٹی یہ الف لت چھ سات آٹھ لا دیکھ رہا تھا۔ جب روم کا دروازہ کھولا اور تعبیر میک اپ سے سجا چہرہ لے کر اندر داخل ہے وہ لت چھ سات آٹھ چھوٹی یہ، سکندر نے اسے دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تعبیر اپنا نور کیا برداشت کرتی، اس کے قریب آ کر گال پر کس کرنے لگی۔ جب سکندر نے اسے روک لیا، کیوں لت چھ سات آٹھ چھوٹی یہ سرد لہجے میں سوال کرتا، وہ دوبارہ اپنا کام کرنے لگا۔ تم سے ملنے لت چھ سات آٹھ چھوٹی یہ ہو سکندر، تمہیں پتا کتنا یاد کرتی ہوں میں تمہیں، اور ایک تم ہو جو بات بھی ٹھیک سے نہیں کرتے۔ وہ لاڈ سے بولتی، سکندر کے کندھے پر سر رکھ گاف لت چھ سات آٹھ چھوٹی یہ۔ اس کی یہ حرکت اسے سخت ناگوار گزری۔ مست تعبیر، حیات اگر تمہارے کے والد میرے بزنس پارٹنر نہ ہوتا تو اس وقت تمہیں اس آفس سے دھکے دے کر نکلتا، وہ سخت آواز میں بولا، اور اسے ایک جھٹکے میں اپنے سامنے کیا شدید نفرت ہے مجھے ان لڑکیوں سے جو خود کو پلیٹ میں سجا کر کسی کے سامنے پیش کرتی ہے۔ کیا فرق ہے تم میں اور کسی تو الف لت چھ سات آٹھ فے میں؟ تم حد سے بڑھ رہے ہو سکندر علی، حد سے تو تم بڑھ رہی ہو، مجھے اپنی حدود پتہ ہے۔ مست تعبیر، اس لیے آپ جا سکتی ہے۔
اب وہ سگریٹ لبوں میں دباتا بولا، تعبیر سرخ آنکھیں لیے واپس جانے لگی۔ جب عمر روم میں داخل ہوا، وہ مست تعبیر، یہ آپ کا انویٹیشن، مجھے وقت ہی نہیں ملا آپ کو کارڈ دینے کا، پرسوں سکندر کا ولیمہ ہے، آپ ضرور آ لیتے۔ 6-7 چھوٹی یہ بڑی یہ گا۔ وہ شرارت سے بولا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو سکندر؟ وہ کارڈ میز پر پھنکتی چیخی آہستہ، یہ میرا آفس ہے اور میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا تم سے؟ نہ تو میں نے کاف لت 6-7 چھوٹی یہ وعدہ کیا نہیں، ساتھ جینے مرنے کی قسم ہے، کاف دو چشمی ہے، الف لت 6-7 چھوٹی یہ اس لیے اور ریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ان جذبات کو کنٹرول کو سمجھی۔ وہ وارن کرتا عمر کی طرف متوجہ ہوا، جا عمر مستعبیر کو پاگم تک چھوڑ کے اور جو حکم سر وہ سر خم کرتا شو ہوا چلو مستعبیر۔ تعبیر نے غصہ سے اس کی طرف دیکھا اور تن فن کرتی روم سے باہر چلی۔ کاف لت 6-7 چھوٹی یہ تم نے مجھے ٹھکرا کر اچھا کیا سکندر؟ تعبیر، ہاں نہ میرا اور جو چیز مجھے پسند آ جیم الف لت 6 دیتی اسے میں کسی کا ہونے نہیں دیتی۔ وہ اس وقت اپنے روم میں بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی، رف سے حلیہ میں وہ ایک جنونی انسان لگ رہی تھی۔ تمہیں تو میں ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گی، اب تم میری زد بن چکے ہو سکندر علی۔ وہ بڑبڑاتی غنودگی میں چلی۔ کاف لت 6-7 چھوٹی یہ وہ اس وقت اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگا کر بیٹھی تھی، نہ کرنے کے باوجود بی بی جان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مہندی لگوا دی۔ آفاق اس کے پاس بیٹھا اپنے سکول کے قصے سنا رہا تھا جس سے اس کی کھنکھناتی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ سکندر ابھی آفس سے آیا تھا، جب دروازے کے پار حیا کی ہنسی نے اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دی۔ ان 2 ہفتوں میں سکندر کو حیا کی عادت ہو۔ کاف لت 6-7 چھوٹی یہ تھی، اس کے دل پر وہ مکمل اختیار کر چکی تھی، بس زبان سے اقرار باقی تھا، مگر وہ کبھی حیا پر یہ ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتا تھا۔ اسے ابھی بھی عورت ذات پر بھروسہ نہیں تھا۔ سنجیدہ صورت لیے وہ کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر ان دونوں پر ڈالتا وہ چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چل گیا۔ وہ کہ بھابھی گنڈون الف لت 6-7 چھوٹی یہ باقی کی باتیں کل کرے گے، ٹھیک ہے؟ وہ حیا کی گال پر کس کرتا چلا گیا۔ سکندر فریش ہو کر باہر آیا تو اپنی مہندی سوکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لمبے بالوں کا جوڑا کھل کر پیشت پر بکھرا تھا، ہوا سے کچھ لیٹیں چہرے پر جھول رہی تھی جن کو وہ بار بار سین الف لت 6-7 چھوٹی یہ ڈال پر کرتی جھجلاہٹ کا شکار تھی۔ وہ ٹرنس کی کفیت میں چلتا اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنا کام کرنے لگی۔ کس نے کہا تھا یہ لگانے کو؟ وہ سرد لہجے میں بولتا اس کے بال سمیٹنے لگا۔ حیا اس کے لمس پر سانس روکے بیٹھی تھی، اس نے بالوں کو کیچر میں قید کیا اور پھر اس کا چہرہ دیکھا جو شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا شرمایا روپ دیکھ کر اسے شرارت سوجی، وہ اپنی انگلی سے اس کے چہرے کے نقش چھونے لگا۔ حیا کے جسم میں خون کی گردش تیز ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی یہ سکندر پلیز ایک دفعہ پھر لینا میرا نام۔ وہ اخطار سے اپنی گرفت میں لیتا بولا، سکندر پھر حیا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ پورا نام لیتی وہ جھکا اور حیا کے ہونٹوں پر اپنے تشنا لب رکھ دیا۔ سکندر کی اس جسارت پر وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اپنی تمام شرطیں اس پر منتقل کر رہا تھا اور حیا کو ایسا لگ کہ جسے اس کی سانس بند ہو۔ جیم الف لت 6 دیتیں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو وہ بھیگے لبوں سے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے پیارا ہو گیا ہے جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ کیا، اس عمل سے تمہیں بس یہ بتایا ہے کہ تم صرف میری ہو، تم پر حق صرف سکندر علی کا ہے جسے میں کبھی بھی لے سکتا ہوں۔ وہ لمحوں میں اسے آسمان سے فرش پر پھینک کر بیڈ پر لیٹ گیا اور حیا کی آنکھیں ایک دفعہ پھر نون سین و لت 6-7 گھننا سے لبریز ہو۔ کاف لت 6-7 چھوٹی یہ اس نے چہرہ موڑ کر اس پتھر کے صنم کو دیکھا جو آرام سے سو چکا تھا۔ آج ملک ولا میں رونق لگی تھی، بی بی جان اس ولیمہ میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں تقریباً 11 بجے کھولی، اپنی دوسری طرف دیکھا تو وہاں حیا نہیں تھی۔ رات اس نے کچھ زیادہ ہی برا بیہیو کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ حیا کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، مگر وہ اس نازک لڑکی کو ایک بار پھر تکلیف دے چکا تھا، لیکن وہ خود کو حیا کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ بھی منال کی طرح اس کے دل سے کھیل۔ جیم الف لت 6 دیتیں وہ اٹھا اور فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا جہاں ہر کاف و لت 6-7 چھوٹے یہ کام میں مصروف تھا۔ اس کی تلاش میں یہاں وہاں نگاہیں ڈوری مگر وہ نظر نہ آ۔ لت 6-7 چھوٹی یہ حیا بھی کہاں ہے؟ اس نے پاس گزرتی ملازمہ سے پوچھا۔ وہ جی وہ آفاق بابا اور ڈرائیور کے ساتھ پارلر۔ کاف لت 6-7 چھوٹی یہ ہے، ہم ٹھیک ہے، جاؤ تم کام کرو۔ نیوز پیپر پکڑاتا لاونج میں بیٹھ گیا۔ سکندر آپ کا ڈریس میں آپ کے روم میں رکھوا دیا ہے۔ بی بی جان اس کے پاس بیٹھی پیار سے بولی، 7 بجے کے قریب مہمان آنا شروع ہو۔ جیم الف لت 6 دیتیں گے، آپ باقی کے انتظام دیکھ لے۔ جی ٹھیک ہے امی۔ وہ بجھے دل سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ بھابھی کے بال کیوں باندھ دیا؟ کھولے جلدی سے۔ وہ بیوٹیشن کو گھورتا بولا۔ حیا بہت پچھتا رہی تھی، اسے ساتھ لا کر جو ہر 2 منٹ بعد نون لت 6-7 چھوٹی یہ فیرے میم الف لت 6-7 شین کر دیتا تھا۔ آفاق میری جان ان کو اپنا کام کرنے دو۔ نہیں بھابھی ایسے آپ بالکل اچھی نہیں لگی رہی، یہ بہت اولڈ فیشن ہے۔
پلیز آپ ان کے بال کھولیں اور یہ لپسٹک بھی لام الف لت 6 7 8 کریں، ایسے لگ رہا ہے جسے کسی کا خون پیا ہو۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھابھی دوپٹہ سر پر کیوں لیا آپ؟ پلیز ان کا دوپٹہ سر پر نہ دے، ایک دفعہ اس نے پھر ٹوکا، مجھے سے مار کھا لو گے۔ آفاق چلو اب دونوں بے دو چشمی ہے، الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ایک جسے ہے۔ وہ اسے گھورتی بولی۔ وہ آفاق کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھ گاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ پیچھے گارڈ کی گاڑی تھی۔ یو لوگن بیوٹیفل بھابھی، میں آپ کے ساتھ بہت سی پک بناؤں گا اور پھر اپنے سب فرینڈ کو دال چھوٹی یہ کاف دو چشمی ہے، الف لت 6 7 6 گا کہ میری بھابھی کتنی پیاری ہے، بلکہ ایک پرنسس کی طرح۔ وہ چہکتا ہوا بولا۔ حیا بھی اس کی باتوں سے مسکرا رہی تھی، بلکہ بیوی لگ رہا ہے تو اس وقت عمر جو اس کی تے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ باندھ رہا ہے۔ اسے گھور کر دیکھا، پھر دھیان رکھ کچھ ایسے ویسا نہ ہو جیم الف لت 6 دی 3 وہ انک دبا کر بولا، کیونکہ میرا دل کر رہا ہے ہم تم ایک کمرے میں بند ہو اور چابی کھو۔ جیم الف لت 6 دی 3 تیرا کچھ کرنا پڑے گا، بہت کمینہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو سکندر کوٹ ڈالتا بولا، اچھا انکل آ رہے ہیں؟ نہ آج، اگر اپنی مصروفیات سے وقت ملے گا تو آج جیم الف لت 6 دی 3 گے، اور تم پلیز ان کی باتیں کر کے میرا موڈ خراب مت کرنا۔ افف راجا بابو قیامت لگ رہے ہو، دل پر چھڑیاں چل رہی ہے، چل اب دیر ہو رہی ہے۔ ساری لڑکیاں آگاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ہوں گی۔ عمر خود کو شیشے میں دیکھتا بولا، آ رہا ہوں۔ کمینے انسان تو گاڑی میں بیٹھ جلدی آ لت 6 7 8 چھوٹی یہ بڑی یہ گا، ہم آپ کا انتظار کاف رے لت 6 دی 3 گے۔ عالم پناہ وہ ہنستا کمرے سے باہر چلا گیا۔ سکندر بھی شیشے میں خود کو دیکھتا اپنا موبائل اٹھاتا باہر آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حامد تعبیر ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں پکڑتی اس کے قریب آ لت 6 7 8 چھوٹی یہ بس وہ پاپا کے فرینڈ کا ولیمہ تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے آ لت 6 دی 3۔ تم بتاؤ کیسی جا رہی ہے؟ لام الف لت 6 7 8 فینامان کی سناؤ یار، اسے تمہیں کب کا چھوڑ چکی ہوں۔ ہم گڈ اور پھر کون ہے وہ جسے آج کل آپ میسر ہے؟ وہ شوخ ہوا تعبیر بھی اس کی بات پر ہنس دی۔ کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ بہت خاص جو صرف تعبیر حیات کا ہے اور کسی کا نہیں۔ حیا مسلر کلر کی میکسی پہنے ایک پری لگ رہی تھی، لمبے بال ایک سین الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ڈال پر تھے جن کے نیچے ہلکے سے کلرل ڈالے گاف لت 6 7 8 بڑی یہ تھے۔ سکندر بلیک ٹو پیس میں ہنڈسم لگ رہا تھا جس کی شرٹ حیا کی میکسی سے میچ تھی۔ ایک لام الف لت 6 7 8 تے انہیں فوکس کر رہی تھی۔ وہ سکندر کا ہاتھ پکڑے اس کے چلتی اسیٹج تک آ لت 6 7 8 چھوٹی یہ وہ تو تم یہاں چھپی ہوں اور میں تمہیں پورے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ نظریں اس پر گاڑے وہ آگے کا لام الف لت 6 7 8 لام عمل سوچ رہا تھا۔ حیا کو کسی کی نظروں کی تیپش محسوس ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ تو اس نے سر اٹھا کر اس سمت دیکھا جہاں وہ کھڑا ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سکندر کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر لی، اس نے بھی خاموشی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا جس سے وہ پرسکون ہو۔ گاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کا محافظ اس کے ساتھ ہے۔ میم لام و الف لت 6 7 6 گے نہیں اپنی بیوی سے۔ سکندر وہ اور حامد ایک ساتھ اسٹیج پر پہنچے۔ حیا ان سے ملو، یہ ہے مس تعبیر میرے بزنس پارٹنر کی بیٹی اور یہ حامد رضا میرے پاپا کے فرینڈ کا بیٹا۔ حیا ڈری سہمی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا مسز سکندر وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، ویسے بیوی بہت خوبصورت ہے تمہاری۔ اوکے اب ہم چلتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ وہ ایک نفرت بڑی نگاہ حیا پر ڈالتی اسیٹیج سے نیچے اتری۔ گاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ تم سکندر کو پسند کرتی ہو؟ تعبیر وہ اس وقت ایک کلب میں بیٹھا ڈرن کر رہے تھے۔ وہ میرا جنون ہے اور اسے میں حاصل کر کے ضرور رہوں گی۔ وہ نشہ سے مدہوش ہو کر بولی، میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کیسی مدد؟ آؤ گھر چلے پھر بتاتا ہوں میں تمہیں۔ وہ اسے پکڑتا بولا، ولیمہ کا فنکشن خیر و عافیت اپنے اختتام کو ہوا وہ تھکے ہارے تقریبا 12 گھر پہنچنے بی بی جان نے اسے سکندر کے کمرے میں بٹھایا جسے عمر نے خوبصورتی سے سجایا تھا۔ وہ کمر کے پیچھے تکیہ رکھ کر بیٹھ گاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ لیکن سکندر تھا کہ آنا کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 2 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی، وہ بھی صبح کی تھکی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی نیند اس پر غالب آ۔ گاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ وہ تقریبا 4 بجے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ کاف رے الف لت 6 7 6 نون سے ٹیک لگا کر سو رہی تھی، دوپٹہ ایک طرف کو ڈھل چکا تھا۔ سکندر نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی اور فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ وہ شاور کے نیچے کھڑا رہا، شاید دماغ کو کچھ سکون ملے لیکن سکون اس کے نصیب میں کہاں۔ وہ بیڈ پر ہے کے قریب بیٹھ گیا اور ایک ایک کر کے اس کی جیولری اترنے لگا۔ پینوں سے دوپٹہ آزاد کر کے سین الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ٹال پر رکھا اور پھر آرام سے اس کا سر تکیہ پر رکھتا خود اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ حیا کو پیار دینا چاہتا تھا مگر وہ جب بھی اس کی طرف قدم بڑھاتا تھا منال کا عکس اس کا مذاق کرنے کے لیے آ جاتا تھا، جس نے اپنے دوست اور بیوی پر اتنا یقین کیا کہ ان کے درمیان تعلق کی اسے خبر بھی نہ ہے۔ وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہی باتیں جب اس کے ذہن میں آتی ہے وہ حیا کو ہرٹ کر دیتا تھا۔
وہ اس کے ایک ایک نقش کو دل میں اترتا آنکھیں موند گیا۔ دونوں ایک رشتہ میں بندھ چکے تھے مگر اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ 2 ہفتوں بعد وہ آفس کے لیے اس کے کپڑے نکل رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ہم بولو، وہ آپ سے ایک اجازت لینی تھی۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی بولی، کس لیے؟ وہ کالج سے کافی چھٹیاں ہو گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ ہے میرا یہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ کام میں آخری سال ہے، کیا میں کالج جانا اسٹارٹ کر دو؟ وہ روانی سے بولتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں اس وقت کاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ تاثر نہیں تھا۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ ویسے بھی ایک عورت کو پڑھ لکھ ہونا چاہیے، لیکن اگر تم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی تو جان لو حیا، مجھے میری ہر چیز تے الف لیتے 6-7 پر چاہیے۔ میرے آفس جانے کے بعد جتنا پڑھنا ہے پڑھ لینا، مگر 6 بجے کے بعد تم مجھے روم میں نظر آؤ، میرا انتظار کرتی ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ ٹھیک ہے؟ جب جانا ہوگا مجھے بتا دینا، میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا۔ تم اب آ رہی ہوں مسکان، کب سے میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ مزوائی غصہ سے بولتی رخ موڑ کر کھڑی ہو گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ افف سوری مکھنا، بس راستہ میں ٹریفک تھا۔ وہ حیا کا منہ اپنی طرف کرتی محبت سے بولی، میں بھلا اپنی جان کو انتظار کروا سکتی ہوں۔ اچھا اب مکھن نہ لگاؤ، تم اتنی جلدی مجھے کیوں بلایا؟ تمہیں ایک خوشخبری دینی، وہ چہکتی بولی۔ او ایم جی، یعنی میں ماسی ماں بنے والی ہوں؟ بہت بہت مبارک ہو حیا۔ اس نے ورفتگی میں حیا کے دونوں گال چوم لیے جو سرخ چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ دیکھو اگر لڑکی ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ تو اس کا نام میں رکھو گی، اور اگر لڑکا ہوا تو پھر بھی نام میں ہی رکھو گی۔ تم ایسا کرو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم بیبی کی شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ آج ان کی ماسی ماں بہت خوش ہے۔ او وہ لڑکی بریک لگاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حیا نے پاس پڑا کشن اسے مارا، شروع ہو جایا کرو بس تم، اچھا پھوٹو کیا ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی، سکندر نے مجھے کالج جانے کی اجازت دے دی ہے، اب کل سے میں تمہارے ساتھ کالج جاؤ گی۔ حیا اس کے گلے میں بازون ڈالتی بولی، یار یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، کب تک روکو گی؟ یہی کاف وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ 1 گھنٹہ، ماما پاپا نے آج کسی پارٹی پر جانا ہے اس لیے گھر جلدی چلی جاؤ گی۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی اور وہاں آفس میں بیٹھے سکندر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ حیا کو ہنستا ہوا دیکھ کر اسے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے سامنے تو وہ سریس ہو کر رہتی تھی، مگر سکندر کے آفس جانے کے بعد وہ آفاق اور بی بی جان سے ہنستی مسکراتی باتیں کرتی تھی۔ کبھی آفاق کے ساتھ کھیلنا اور کبھی اپنی دوست سے فون پر باتیں کرتی تھی، اور سکندر اسے لیپ ٹاپ پر مسکراتا دیکھ کر اپنا دن گزرتا تھا۔ عمر کاف وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ فے الف لیتے 6-7 لام لینے ملک ولا آیا تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور اندر چلا گیا۔ جب اس کی نظر سڑھیاں اترتی ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ ایک لڑکی پر پڑی، سیٹپ کیٹن میں کاٹے بیرے الف لیتے 6-7 نو بال، کالی شفاف آنکھیں اور سانوالا رنگ، لیکن ایک کش جو دیکھنے والے پر ایک اثر چھوڑتی، اور مسکراتے شرارتی ہونٹ، بلیک اور پنک کلر کی شلوار قمیص پہنے اور پنک دوپٹہ شاموں پر پھیلے، وہ حسین لڑکی عمر کے قریب آ رہی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک اس کا سر کسی پتھر جیسے وجود سے ٹکرایا۔ اندھے ہو کیا؟ مسکان جو حیا سے ملنے آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ تھی، عمر کے ساتھ ٹکرانے سے برہمی سے بولی، ابھی تو نظر آنا شروع ہوا ہے، پہلے اندھا ہی تھا۔ وہ اسے دیکھتا بولا، تھوڑے پاگل بھی لگتے ہوں، علاج کی سخت ضرورت ہے تمہیں، وہ بیزاری سے بولی اور ایک سین الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ ڈال سے جانے لگی۔ جب عمر پھر سے راستہ میں بڑھی ہے الف لیتے 6-7 لام، ہوا کون ہوں؟ میں ایک انسان ہوں۔ نام کیا ہے؟ کیوں نہ آپ نے نام کا اچار ڈالنا ہے؟ بتاؤ تو۔ پھیکا پلوان، وہ ہنسی ضبط کرتی بولی، جبکہ عمر حیرانگی سے اسے دیکھا رہا تھا۔ کافی مردانہ نام ہے آپ کا، بس مجھے پیدا ہوتے ہی شوق تھا، ایسے ناموں کا کافی عجیب شوق ہے آپ کے ہاں جی، کبھی غرور نہیں کیا؟ اس نے فرضی کالر جڑا، رہتی کہاں ہے؟ جہنم میں، وہاں کا ایڈریس مل سکتا ہے؟ وہ حد درجہ معصوم بنا نہیں، اس کے لیے آپ کا مرنا لازمی ہے۔ اس نے منہ بسورا۔ عمر نے اپنا قہقہ بڑی مشکل سے دبایا۔ عمر کیا ہے آپ کی؟ میری عمر جی، یہی کاف وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ 300 سال، آپ مجھے کافی خوفناک لڑکی لگتی ہے جی، اور کاف وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ مجھے اگر دیکھے لے تو میں اس کی زندگی مشکل کر دیتی ہوں۔ وہ اسے ڈرتی بولی، انٹرویو ہو گیا ہوں تو میں جا سکتی ہوں، میرا ڈرائیور ویٹ کر رہا ہوگا۔ وہ اپنی کالی شفاف آنکھوں پر گلاسز لگاتی بولی۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھی اور پھر قہقہ لگتی ہنستی چلی گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ، کیونکہ عمر کی شکل دیکھتے اس نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی تھی اور آگے بیٹھا۔ ڈرائیور پریشانی سے اسے دیکھنے لگا کہ بی بی جی کو کون سا دورہ پڑا ہے۔ وہ بی بی جان کو سلام کر کے حیا کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، تھوڑی دیر بعد حیا سر پر دوپٹہ اوڑھے باہر آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ، السلام علیکم بھابھی، کیسی ہے آپ؟ وعلیکم السلام، میں باکل ٹھیک
काफ और लित 6-7 छोटी ये काम था। आपको मुझे से जी भाभी, ये राजा बाबू ने आपके लिए मोबाइल भेजा है और अंदर स्टडी में एक ब्लैक कलर की फेलिफ लित 6-7 लाम होगी। पुलिस वो ला दे, अच्छा मैं लेकर आती हो। थोड़ी देर बाद है हाथ में फेलिफ लित 6-7 लाम पकड़े बाहर आ लित 6-7 छोटी ये शक्रिया भाभी काफ और लित 6-7 छोटी ये बात नहीं। वो मुस्कुरा कर बोली, भाभी एक और बात पूछूं? जी पूछे। वो अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की गाफ लित 6-7 छोटी ये थी। कौन थी? वो मुस्कान की बात कर रहे हैं आप? मेरी दोस्त है। बहुत अच्छी। मुस्कान उम्र ने ज़ेरलब नाम लिया। ओके भाभी, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। वो धीमी सी मुस्कुराहट होंठों पर लिए सड़ियाँ उतरता बाहर चला गया। यहाँ क्यों बुलाया है? हामद मुझे। वो अपना बेग सीन अलिफ लित 6-7 छोटी ये डाल पर रखती बोली। उस वक्त वो दोनों एक क्लब में मौजूद थे जहाँ बहुत से अमीरों के बिगाड़े बच्चे अपनी जिंदगी खराब करते थे। ताबीर और अलिफ लित 6-7 टे शर्ट और साथ जीन्स पहने बेजार सी बैठी थी। तुम्हारे मसला का हल बताने के लिए वो उसके आगे वो अलिफ लित 6-7 मुंह का गिलास रखता बोला, कैसा हल? एक पलीन ने आगे, तुम राजी हो तो बोलो क्या पलीन? इसके बदला मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए? तुम्हारे साथ कुछ हसीन पल। वो गहरी नजरों से देखता बोला, ठीक है, मंजूर है, मुझे बताओ। फिर जिसे जिसे वो बताता जा रहा था, ताबीर के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। ठीक है, मैं कल ही जाती हूँ उससे मिलने। वो अलिफ लित 6-7 मुंह का आखिरी घूंट पीती बोली। वो तकरीबन 9 बजे घर आया। पूरे घर में सन्नाटा छाया था। गरे कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, शर्ट के बाजू कहनियों तक फॉरवर्ड किए, वो काफी थका हवा लग रहा था। वो सड़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में दाखिल, हवा खाली कमरा उसका मुंह चढ़ रहा था। उसने वॉशरूम और फिर स्टडी में देखा, मगर वहां भी कुछ नहीं था। नजरें बेताबी से उसकी मुंतजिर थी। वो टेरेस पर देखने गया। जब वो उसे झूले पर बैठी चांद को देखती नजर आ लित 6-7 छोटी ये है। उसने धीरे से पकारा, जी आप कब आ लित 6 दी थी? अभी आया। तुम प्लीज एक कप चे अलिफ लित 6 दी 3 और 7 मेडिसिन ले आओ, बहुत दर्द हो रही है सर में। वो अपनी पेशानी मसलता बोला, आप फरीश हो, मैं लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल है। वो लित 6-7 छोटी ये वो आंखों पर हाथ रखे बेड पर लेटा था। वो उठा और मेडिसिन ली। फिर चे अलिफ लित 6 दी 3 के 2 घूंट पीकर लेट गया है ने कप सीन अलिफ लित 6-7 छोटी ये डाल पर रखा और उसके करीब बैठ गाफ लित 6-7 छोटी ये। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो दबा दो। सिकंदर ने असबात में सर हाला और उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। इसकी हरकत पर वो धड़कनों को संभालती उसका सर दबाने लगी। वो कुछ पर सुकून हवा, फिर उसका दूसरा हाथ पकड़ के लबों से लगाता उनके मूंद गया, जबकि हया की जान वो मुश्किल में डाल चुका था। कुछ ही देर में हया को उसकी मादम सांसों की आवाज आ लित 6-7 छोटी ये, जिसका मतलब वो अब सो चुका था। हया ने उसके माथे पर बिखर बाल सीन अलिफ लित 6-7 छोटी ये डाल पर क्या खड़ोस ज़ेरलब बड़बड़ाती वो उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मेहर सबत करती। वो बेड काफ रे अलिफ लित 6-7 नून से टेक लगा कर उसे देखने लगी और बाहर चांद ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा, मगर किस्मत की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखें दोबारा फजर की अजान से खुली। सिकंदर अभी भी उसकी गोद में सर रखे सो रहा था। हया ने आराम से उसका सर तकिया पर रखा ताकि नींद खराब ना हो और खुद नमाज पढ़ने चली। गाफ लित 6-7 छोटी ये नमाज पढ़कर वो आ लित 6-7 छोटी ये और दोबारा से उसके करीब बैठा कर देखने लगी। जो सोते हैं वो लित 6 दी 3 एक मासूम सा बच्चा लगा, वरना तो हर वक्त चेहरे पर गसा ही होता है। बेरे अलिफ लित 6 दी 3 मेहरबानी, अपनी नजरों का जवाया बदलो, में डिस्टर्ब हो रहा हूँ। वो बंद आंखों से बोला, शायद उसकी नजरों की तपिश थी। जबकि हया खजल सी होकर अपनी कॉलेज की तैयारी देखने लगी, क्योंकि नींद तो अब आनी नहीं थी। उसकी आंखें चेहरे पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी से खुली, आंखें खोल के घड़ी की तरफ देखा जहां 7 बज चुके थे। वो बेड से उठा और यहाँ वहां निगाह डोरी, मगर वो शायद रूम में नहीं थी, मगर उसके कपड़े वो निकाल कर रख। गाफ लित 6-7 छोटी ये थी। वो सर झपटा फरिश होने चल गया। 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से निकल, मगर वो अब भी कमरे में मौजूद नहीं थी। सिकंदर ने अपनी पहनी है वो लित 6-7 छोटी ये शर्ट की तरफ देखा और एक झटके से 2 बटन खींच कर उतर दिया है। कहाँ बर्दाश्त था उसका यूं इग्नोर करना। जी आपने बुलाया? वो कॉलेज के कपड़ों में कमरे में दाखिल है वो लित 6-7 छोटी ये, जिसमें इसकी सफेद रंगत खल रही थी। लंबे बालों की है अलिफ लित 6-7 छोटी ये, पौनी बेनून अलिफ लित 6 दी 3 वो छोटी सी बच्ची लग रही थी। यहाँ आओ और ये मेरी शर्ट के बटन लगाओ, मगर बटन तो ठीक थे। सबा वो मासूमियत से बोली, यानी तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो एक अबरू उचका कर बोला, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आप प्लीज शर्ट उतर कर दे, मैं लग देती हूँ। ऐसे ही लगाओ। सिकंदर को वो कॉलेज यूनिफॉर्म में बहुत प्यारी लग रही थी। मरती क्या ना करती। वो सीन अलिफ लित 6-7 छोटी ये डाल दराज से सीनो लित 6-7 छोटी ये धागा लेकर उसके करीब आ लित 6-7 छोटी ये और फिर कांपते हाथों से उसकी शर्ट के बटन लगाने लगी, जबकि सिकंदर उसके चेहरे का एक एक नक्श हाफज करने लगा।
وہ سین ہو لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ دھاگا وہ کس میں رکھتی بولی اتنی جلدی چلے ناشتہ کر لے پھر دیر ہو جیم الف لیتے 6-3 کی وہ بولتی کمرے سے چلی گاف لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ کیونکہ سکندر اس گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا چلے وہ اپنا بیگ اٹھاتی بولی سکندر نے ایک نظر اس کے سراپے کی طرف دیکھا وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا بی بی جان اور آفاق بھی اس کو یوں اٹھاتا ہے وہ لیتے 6-3 دیکھنے لگے یہ مت بھولو ہاں تم سکندر علی کی امانت ہو اپنے اس حسن کو مجھ تک محدود رکھو وہ اس کے سر پر دوپٹہ دیتا گبیر لہجے میں بولا تمہیں اس لیے کالج جانے کی اجازت نہیں دی میں نے سمجھی کہ تم اپنے حسن کی منہ میم الف لیتے 6-7-8 شین کرتی رہو اب جلدی آؤ تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا چلا گیا پیچھے وہ کھڑی اس دھوپ چ الف لیتے 6-7-6 گھننا جسے اپنے سر کے تاج کے بارے میں سوچتی رہی وہ بی بی جان سلام اور آفاق کو پیار کرتی باہر آ لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ جہاں وہ بیک سیٹ پر بیٹھا کاف لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ پھر الف لیتے 6-7-8 لام دیکھ رہا تھا حیا نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ بیٹھ گاف لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ چلو وہ حکم دیتا دوبارہ سے اپنا کام کرنے لگا اور حیا اس کی اس قدر سرد مہری پر آنسو پیتی باہر دیکھنے لگی وہ جاگن کرنے آیا تھا جب اسے سکندر کا میسج آیا جو اس سے خان انڈسٹریل کے بارے میں پوچھا رہا تھا جب اچانک کاف لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ بہت زوروں سے اس سے ٹکرایا جس سے بیچارے کا موبائل زمین بوس ہو گیا پلیز مجھے بچاؤ میرے پیچھے وہ لگے ہے وہ اس کی پشت پر چھپتی بولی مست پھینکا پلوان صاحبہ آپ نے کیا ہمیشہ مجھے سے ٹکرانے کا ٹھیکہ لیا ہے وہ جھکا اور موبائل اٹھایا جس کی سکرین ٹوٹ چکی تھی اب آپ یوں فارغ ہو کر ہر جگہ گھومیں گے تو اس میں میرا کیا قصور ہے الف لیتے 6-3 میرا پیارا موبائل 2 دن مجھے بخار رہنا ہے اب اتنی مشکل سے سکندر سے چھینا تھا وہ اسے کسی بچے کی طرح سینے سے لگتا بولا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا وہ بیزاری سے اس کی ایکٹنگ دیکھتی بولی ایسی کون سی آفات پڑی ہے آپ کے پیچھے اسے اپنے موبائل کا دک کم نہیں ہو رہا تھا وہ میرے پیچھے کتا لگا ہے پھر بھاگو جلدی وہ اس کا ہاتھ پکڑتا پارک سے باہر بھاگا مگر کیوں پڑا ہے وہ میں نے اسے چڑھا تھا تمہیں کاف لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ انسان نہیں ملا جو تم کتوں کو چڑے رہی ہو وہ گاڑی کے قریب پہنچ کر اپنی سانس بحال کرنے لگا وہ مجھے بڑا کیوٹ لگ رہا تھا میں نے تو بس پیار کیا انسان تو کبھی کیوٹ نہیں لگے وہ منہ میں بڑبڑایا جسے مسکان نے سن لیا اور مسکراتی ہے وہ لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ گاڑی میں جا بیٹھی ایڈریس بتاؤ گھر کا وہ کار ڈرائیور کرتا بولا مسکان نے ایڈریس بتایا اور باہر دیکھنے لگی جبکہ عمر اسے دیکھنے لگا اوکے اللہ حافظ مسکان اس پھینکا پلوان صاحب وہ اس کے چہرے پر ایک مسکراتی دکھا ریورس لے گا جبکہ وہ کتنی دیر اس کی ہنستی آنکھوں میں کاف دو چشمی ہو لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ رہی وہ آفس میں بیٹھے تھے عمر مسلسل کسی بات پر میم سین کاف رے الف لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ جا رہا تھا جبکہ سکندر کل سے اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا مجھے تجھ پر گہرا شک ہو رہا ہے وہ پین کو انگلی میں گھومتا بولا یہ جو تون کل سے کھویا ہے کیا چکر چل رہا ہے جلدی بتا ابے کچھ نہیں کیمنے انسان بس کام کی وجہ سے وہ صوفے پر بیٹھا بولا ہمم اچھا یعنی تون خان انڈسٹریل کے شمش خان کو خیالوں میں اپنی محبوبہ تصور کر کے مسکرا رہا ہے توبہ توبہ کیا باتیں کر رہا ہے تون اس نے کشن سکندر کو مارا جس کو اس نے بڑی مہارت سے کیچ کیا خود ہی تون نے کہا ہے ابھی اس نے مسکراہٹ ڈال بے الف لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ عمر نے لمبے چوڑے شمش خان کو اپنی محبوبہ کے روپ میں دیکھ کر جھرجھری لی یار کچھ نہیں ویسے ہی بس شکل تو کچھ اور بتا رہی ہے تیری اچھا کیا بتا رہی ہے میری شکل تجھے کسی سے زبردست والا پیار ہو گیا ہے اور آج تیری اس سے ملاقات ہے وہ لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ چل جلدی بتا نام کیا ہے اس کا سکندر نے پانی پینے کے لیے گلاس ہونٹوں سے لگایا پھینکا پلوان وہ آرام سے مسکراتے بولا جبکہ کہ سکندر کو پھندا لگا آرام یار کیا ہو گیا ہے یہ تون کس قسم کی لڑکی سے پیار کر لیا کیم نے ہاں اس کا نام مسکان ہے حیا بھابھی کی دوست اچھا وہ لڑکی اچھی ہے بلکہ تیرے جیسی ہے اچھی رہے گی دونوں کی جوڑی پھر بھابھی سے بات کرنا میرے بارے میں اچھا کرو گا اب ذرا اپنی خیالی دنیا سے باہر نکل کر کاف و لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ کام کر لوگے تم وہ سنجیدہ ہوا اچھا جی ولن وہ منہ میں بڑبڑایا وہ کالج سے ڈرائیور کے ساتھ گھر آ لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ جب اسے لاونج میں ہی بی بی جان نظر آ لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ جو کاف و لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ بک پڑھ رہی اسلام علیکم بی بی جان وہ ان کے گلے لگتی بولی وعلیکم السلام آگاف لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ میری بیٹی کیسا رہا آج کا دن بور کیونکہ کہ مسکان نہیں آ لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ تھی چلو کاف لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ بات نہیں تم جاؤ فریش ہو جاؤ اور آفاق کو بھی دیکھ لینا میں ملازمہ سے کہہ کر کھانا لگتی ہوں اوکے وہ اپنا بیگ اٹھاتی اوپر چلی گاف لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ روم میں آ کر اس نے وارڈروب سے کپڑے نکلے اور واش روم میں گھس گاف لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ 10 منٹ بعد وہ فریش سی پنک کلر کے سوٹ پہن کر باہر آ لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ بالوں کو سلجھ کر اس نے سلیقہ سے دوپٹہ لیا اب اس کا رخ آفاق کے کمرے کی طرف تھا وہ آفاق کے کمرے میں داخل ہے وہ لیتے 6-7-8 چھوٹی یہ جہاں دن کے وقت بھی اندھیرا تھا
اس نے دیبس پردوں کو سین الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ڈال پر کیا جس سے پورا کمرہ روشن ہوا۔ وہ اس بیڈ کے پاس نیچے بیٹھا نظر آیا۔ آفاق کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ نہیں، آپ کب لت 6 7 8 چھوٹی یہ؟ وہ خود کو نامور کرتا مسکرا کر بولا، میں ابھی لت 6 7 8 چھوٹی یہ ہوں، آج تمہیں میری قسم ہے۔ بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ آفاق نے تڑپ کر اسے دیکھا اور گلے لگتا رونے لگا، بھابھی میری ماما تو وہ الف لت 6 7 8 فے تھی، وہ مجھے مارنے کے لیے سڑک پر کوڑے میں پھینک لت 6 7 8 چھوٹی یہ میرا باپ مجھے اپنا نام نہیں دینا چاہتا تھا، کتنا بد نصیب ہوں میں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ اس دن سکندر اور بی بی جان کی باتیں سن کر اس کے دل میں جو غبار بڑھا تھا وہ حیا کے گلے لگ کر نکل رہا تھا۔ شش بس چپ، یہ لو پانی پیو۔ اس نے پانی کا گلاس اسے پکڑیا۔ وہ آج اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہا تھا۔ یتیمی چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو بڑا کر کے ان سے معصومیت چھین لیتی ہے۔ چلو اپنا منہ دھو کر آؤ، پھر نیچے چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا منہ دھو کر آیا۔ تمہیں پتا ہے آفاق، میرے پاپا بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گاف لت 6 7 8 بڑی یہ تھے، پھر ہم اپنی مامی کے رحم و کرم پر آگاف لت 6 7 8 بڑی یہ وہ اس کے بال بناتی، بولی وہ مجھے روز مارتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں بھی کبھی مایوس ہو جاتی تھی، لیکن میری ماما مجھے سے کہا کرتی تھی کہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ ہم سے ایک خاص چیز چھین لیتا ہے تو اس کے بدلہ میں 2 خاص چیزیں عطا کرتا ہے۔ وہ ہمارا کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہمیں 70 میم الف لت 6 7 6 گنا سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے میری جان کبھی بھی خود کو بدنصیب نہ کہوں، کیونکہ ہمارا نصیب ہمارے اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ چلو اب آؤ نیچے، کھانا کاف دو چشمی ہے الف لت 6 دی 3۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ نیچے آیا اور پھر دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر کالے بادلوں کا ڈھیرا تھا۔ وہ وڈاروب سے اپنی کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ چیز تلاش کر رہی تھی، جب اس کی نظر ایک لواکر پر پڑی جو کھولا ہوا تھا۔ تجس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے موجود چیزیں دیکھنا شروع کر دی، بہت سے گفٹ اور دوسری بہت سی چیزیں۔ یہ کس کی چیزیں ہیں؟ وہ مسکراتی ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ انہیں باہر نکلنے لگی۔ وہ ان میں اتنا کاف دو چشمی ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ تھی کہ سکندر کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا اسے، جو سرخ انگارہ آنکھوں سے تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا تم 3rd کلاس اشکوں کی طرح فضول چیزیں لے آتے ہو؟ اسے لگا چاروں طرف منال کی آوازیں گونج رہی ہے جو اس کے گفٹس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ باہر بارش اپنا زور پکڑنے لگی تھی۔ وہ ایک جست سے حیا کے قریب پہنچا، کس کی اجازت سے تم نے یہ چیزیں نکلی؟ وہ اس کے بال پکڑتا غرایا ہے، اس کی حد سے زیادہ سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر گاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ کیوں تم میری پرسنل چیزیں چیک کر رہی تھی؟ بالوں پر گرفت مضبوط ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ سکندر مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑے ان سب چیزوں کو، دیکھ کر مجھے بھی تو درد ہوا ہے۔ اس کا کیا میں سب رکھ دیتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے، تم کیوں مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتی؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ جب سے زندگی میں لت 6 7 8 چھوٹی یہ ہوں، جینا مشکل کیا ہے؟ اتنی آسانی سے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہاری غلطی کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے حیا کے بال چھوڑے جس سے وہ بیڈ پر اون منہ جا گری۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور گھسٹتے ہوئے وہ باہر ٹیرس پر آیا جہاں بارش ہو رہی تھی۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ تم ساری رات یہی رہو گی؟ پلیز سکندر ایم سوری پرومس لت 6 7 8 نون دال ہے سے نہیں کرو گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ۔ وہ اس کے پیروں میں گر گاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے۔ وہ اس سے اپنے پیر چھڑواتا اندر آ گیا۔ ڈال رے الف لت 6 7 8 سی نو گاف ٹیبل پر اس نے بہت سے ڈیکوریش پس دیکھے، جینے دیکھ کر غصہ کا ایک ابل اس کے اندر اٹھا جاؤ۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت، زندگی سے چلی گاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ہو تو میرے دل دماغ سب سے چلی جاؤ۔ وہ شدید کرب سے گزر رہا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے ساری چیزیں ہاتھ مار کر گرا دی۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی شدید زخمی ہو گیا تھا، مگر یہاں پرواہ کیسے تھی؟ وہ وہی زمین پر بیٹھا چلا گیا، آنکھوں سے آنسو بنے کو بھی تاب تھے۔ پتہ نہیں اسے زیادہ دکھ حیا کو سزا دینا کا ہو رہا تھا یا منال کی چیزیں دیکھنے کا۔ پلیز سکندر کھولے ایم سوری۔ وہ مسلسل گلاس ڈور بجا رہی تھی، مگر اندر بیٹھا شخص پتھر کا دل رکھتا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے پلیز ززز، جبکہ کہ وہ اندر اپنا ٹوٹا بکھرا وجود لے کر بیٹھا تھا۔ بجلی کے کڑکنے سے وہ کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ جگہ تلاش کرنے لگی جہاں وہ خود کو چھپا لے۔ پلیز اللہ جی مدد، اس کے منہ سے الفاظ نکلے اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گاف لت 6 7 8 چھوٹی۔ باہر بارش اپنے زور پر جاری تھی، وہ زمین پر بیٹھا اپنے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس حیا کا خیال آیا، کیونکہ باہر سے اب اس کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے ٹیرس کی طرف لپکا، گلاس ڈور سین الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ڈال کر کے وہ اس تک پہنچا جو زمین پر گری تھی۔ بارش اتنی زیادہ تھی کہ وہ کچھ ہی لمحوں میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ افف، یہ مجھے سے کیا ہو گیا؟ میں کیوں ایک معصوم کو سزا دے دیتا ہوں؟ وہ خود کو ملامت کرتا اسے گود میں اٹھا کر بیڈ روم میں آیا۔ بارش میں رہنے سے حیا کے ہونٹ نیلے جبکہ کہ چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔
जिसे उसमें खून मौजूद नहीं। सिकंदर ने उसे बेड पर लेटाया और फिर इसके कपड़े लेने वडारूब की तरफ गया। अब मैं कैसे चेंज करूं, उसने सोचा। बीवी है, तुम्हारी हक है उस पर तुम्हारा। उसके दिल से आवाज आ लेते 6-7-8 छोटी ये लाम अलिफ लेते 6-7-8 पे बंद करके उसने हया के कपड़े चेंज किए, फिर हेटर ऑन करके उसके ऊपर बलि कट दिया। उसके पास बैठकर हाथों और पैरों की मालिश करने लगा। हाँ, आंखें खोलो। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा थप था, मगर उसमें काफ हो लेते 6-7-8 छोटी ये हरकत नहीं है। वो लेते 6-7-8 छोटी ये। सिकंदर ने अपना वादा भी बलि कट उस पर दे दिया। तकरीबन 2 घंटे बाद उसने मंदी मंदी आंखें खोली तो खुद को अपने बेडरूम में पा सका है। तुम्हें होश तो आया? वो उसके माथे पर अपना लमस छोड़ने लगा था। जब हया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, मैं आराम करना चाहती हूँ, वो मादम आवाज में बोली और आंखें मूंद ली। सिकंदर इसके मुंह मोड़ने पर उठकर स्टडी में चला गया। सबा उसकी आंखें खटखट की आवाज से खुली। उसने घड़ी की तरफ देख जो 10 बजा रही थी। एक झटके से वो उठकर बैठ। गाफ लेते 6-7-8 छोटी ये अफफ में इतना सो गाफ लेते 6-7-8 छोटी ये कॉलेज भी जाना था मुझे। वो बड़बड़ाती, अपने बालों को केचर में कैद क्या लेटी रहो। वो हुक्म देता, फिर से अपनी टे अलिफ लेते 6-7-8 छोटी ये की नाट ठीक करना लगा है। उसकी बात की परवाह किए बगैर उठाकर वॉशरूम में चली। गाफ लेते 6-7-8 छोटी ये। 10 मिनट बाद वो निकली और उसे इग्नोर करती शीशे के आगे खड़ी अपने बाल बनाने लगी। सिकंदर ने एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। ये जो तुम नखरे देखा कर मेरी तवज्जो हासिल करना चाहती हो, वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारा काफ लेते 6-7-8 छोटी ये आशिक या दीवाना नहीं, जो तुम्हारी नाराजगी से मेरी जान पर बना लेते 6-7-8 बड़ी येगी। मुझे काफ लेते 6-7-8 छोटी ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिकंदर अली के पास दिल नहीं पत्थर है, और पत्थर में कभी मोहब्बत का फूल नहीं खिल सकता, समझी। अगर मोहब्बत नहीं थी तो मर जाने दिया होता। मुझे रात को क्यों अंदर लाम अलिफ लेते 6 दी थी। बाकी बातें मैं ऑफिस से आकर करूँगा। अपनी शक्ल ठीक करो। आज मैंने प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में एक पार्टी रखी है और मुझे मिसेस सिकंदर हंसती मुस्कुराती देखनी चाहिए। वो उसका गाल सहलाता बोला। हया ने एक शिकवसी नजर उस पर डाली और अपना हाथ छड़ाती उससे दूर है। वो लेते 6-7-8 छोटी ये। ऐसी नजरों से देखकर मुझे शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं। कल जो सजा मैंने तुम दी वो तुम्हारी ही गलती थी। क्या मैं पूछने का हक रखती हूँ कि वो किसकी चीजें थी? वो धीमी आवाज में बोली। नहीं, मैं ये हक में किसी को नहीं दिया, ठीक है? नहीं पूछती, मगर माजी को भूला देना चाहिए सिकंदर, क्योंकि ये ऐसा जहरीला सांप जो वक्फा वक्फा से इंसान को अंदर ही अंदर डसता रहता है। आप खुद भी तकलीफ में रहते हैं और मुझे भी पल पल तकलीफ देते हैं। अगर आप मुझे से शीन छोटी ये लेते 6-7-8 रे करेंगे तो आपकी घुटन और वहशत कम होगी। मेरा ख्याल है मुझे ऑफिस से देर हो रही है। तुम्हारा डरीस में ड्राइवर के हाथ भेजवा दोगा? एक नज़र उसे देखता अपना वॉलेट उठाता कमरे से बाहर निकल गया। या खुदा मुझे हिम्मत और सब्र दे। वो आंसू पीती बेड़े बेड़े अलिफ लिख 6-7-8 छोटी ये। वो अपने ग्लासेस लगती बाहर निकली जब उसे उम्र खड़ा नजर आया। अरे अलिफ लिख 6-7-8 लाम बैलो शर्ट और ब्लैक पैंट पहने दाल अलिफ लिख 6-7-8 छोटी ये। घुना बाजू पर कोट को सलीका से रखे वो उसके इंतजार में खड़ा था। मैंने आपको घर का रास्ता इसलिए नहीं दिखाया कि आप घंटों मेरे इंतजार में यहाँ खड़े रहे। उम्र के होंठों पर तबसम बिखरा। वो मैंने सोचा फिर आपको काफ लिख 6-7-8 छोटी ये केवट सा कुत्ता नजर आ। जी अलिफ लिख 6 आप उसे छड़ेगी, वो आपके पीछे पड़ेगा, फिर मुझे से टकरा कर मदद मांगेगी, इसलिए मैं पहले ही हाजिर हो गया। वो शोख हवा मुस्कान इसके अंदाज पर हंसती है। वो लित 6-7-8 छोटी ये बहुत खूबसूरत लगती है। आप ऐसे ही सदा मुस्कुराती रहे। वो गहरी नज़र से उसे देखता बोला, जबकि वो कंफ्यूज होकर नजरें झका। गाफ लित 6-7-8 छोटी ये चले, आपको देर हो रही होगी। कॉलेज से हम चले। वैसे आ लित 6-7-8 छोटी ये काम कर रही है। बलिस शेड बनानी आती है या नकल मार कर पास होती है? वो रोड पर नजरें जमाता कार ड्राइव कर रहा था। आपने मुझे अपने जिसे समझा है। मैं और हया टोप करते हैं और बलिंस शेड तो इतनी अच्छी आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो तो मेरी भाभी है। ही लाम अलिफ लेते 6-7-8 काफ। मगर आप टोप करें, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। वो उसे छड़ाता बोला, मस्टर उम्र आपका अर्दा मेरे हाथों से कत्ल होने का लग रहा है। हम तो पहली मुलाकात में ही गाफ दो चश्मी है। अलिफ लेते 6-7-8 लाम हो गाफ लेते 6-7-8 बड़ी ये थे। बड़ा मीठा जख्म दिया है आपने, दिल हल्का हल्का दर्द रहता है। आज कल लगता है शायरी शौक से पढ़ते हैं आप। पहले नहीं मगर अब पढ़ता हूँ। ओके, बाकी बातें फिर होगी। मेरा कॉलेज आ गया। वो अपना बैग उठाती बोली, आज एक पार्टी रखी है सिकंदर को प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में, तो क्या आप इस नाचीज के साथ पार्टी में जाना पसंद काफ रे लेते 6 देंगी? वो मोहब्बत से बोला, आपका इंतजार रहेगा। इतना कहती वो गाड़ी से निकली और अंदर चली। गाफ लेते 6-7-8 छोटी ये अफ शाम कब होगी? गाड़ी रिवर्स करता वो अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। आज पार्टी में हम अपना काम सर अंजाम देंगे, बस तुमने किसी तरह उसे कमरे में लाना है। बाकी का काम मुझे पर छोड़ दो। वो सिगरेट अपने होंठों में दबाता खबास्त से बोला, यानी आज पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। ये तो है बेबी, बस मेरा इनाम जबरदस्त सा तैयार रखना, ये मेरा प्रॉमिस है।
ایسا آغام تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کہو تو ایک جھلک دیکھا دو، کہتے ساتھ وہ اس کے قریب ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی، یہ ایک نازک سا لمحہ دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ باقی کام ہونے کے بعد وہ اس کے گال چھوٹی روم سے نکلتی چلی گاف لت 6-7 چھوٹی، یہ 5 بجے کے قریب بیوٹیشن اسے تیار کرنے گاف لت 6-7 چھوٹی، یہ تھی گرے کلر ساڑی جس پر بہت خوبصورتی سے کام ہوا تھا۔ وہ سادگی میں بھی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ او الف لت 6-7 میم یو لکم سو بیوٹیفل، وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی تھنک۔ اس نے حیا کا ہلکا سا پارٹی میک اپ کیا اور بالوں کو پیچھے کھلا چھوڑ دیا۔ پلیز آپ انہیں بندھا دے، بٹ میم سر نے کہا تھا کہ آپ کے بال بندھنے نہیں ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اس نے ایک نظر خود کو لت 6-7 چھوٹی یہ نون ہے میں دیکھا، بی بی جان افاق کے ساتھ اپنے کسی رشتہ دار گھر گاف لت 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ سب لام الف لت 6-7 کے سین چیک کر کے وہ مین ڈور بند کر کے گاڑی میں بیٹھ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ جسے سکندر نے اس کے لیے بھیجا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی کے خوبصورت ہوٹل کے سامنے روکی۔ سکندر اسے باہر ہی کھڑا نظر آیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہاتھ پکڑ کے حیا کو باہر نکلا۔ بہت سے میڈیا والے ان کی تصویریں لے رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سکندر کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی چل رہی تھی۔ جسے ہی انہیں نے حال میں قدم رکھا سب طرف سکوت چا گیا۔ دونوں ساتھ کھڑے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ تعبیر نے ایک نفرت بڑی نگاہ ہے کہ وجود پر ڈالی۔ لیڈیز اینڈ جنٹل مین میٹ میم الف لت 6-7 چھوٹی یہ الف لت 6-7 فے حیا سکندر علی جس سے قدم میری زندگی میں پڑتے ہی مجھے اتنا بڑا پروجیکٹ ملا، پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، سب سے زیادہ تمہاری جھیل سے سبز آنکھیں۔ وہ سرگوشی کرتا پیچھے ہوا، وہ کب سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے انتظار سے کوفت ہونے لگی تھی۔ کہتے ہیں نا انتظار موت سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، بس یہی حال ہمارے عمر کا بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آتی دال چھوٹی یہ کاف دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ دی وہ الف لت 6-7 کے شوٹ فراق اور ساتھ میچنگ چولی پاجامہ آنکھوں پر لام الف لت 6-7 نورے اور ہلکی سی پنک پستک لام کا الف لت 6 دیتی۔ وہ عمر کے ہوش اڑا رہی تھی۔ ایم سو سوری مجھے ذرا دیر ہو گاف لت 6-7 چھوٹی یہ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی گاڑی میں جا بیٹھی جبکہ کہ عمر اب بھی پتھر بنا کھڑا تھا۔ مسکان نے ایک نظر اسے دیکھا پھر گاڑی سے باہر نکل کر اس کا بازو ہلایا جس سے اسے ہوش آیا۔ چلے مسٹر دیر ہو رہی ہے۔ ہاں چلو، ویسے آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اچھا تھنک یو، مگر آپ بکل ایک جوکر لگ رہے ہیں، وہ شرارت سے بولی۔ عمر ہنس دیا اور وہ باقی راستہ کبھی لڑتے اور کبھی باتیں کرنے لگتے۔ حیا مسکان کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب اسے شدت سے پیاس کا احساس ہوا اس نے یہاں وہاں نگاہ ڈرائی مگر سکندر اسے کہیں نظر نہ آیا۔ مسکان میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے مکھنا، جلدی آنا۔ وہ دوبارہ سے میسج پر عمر سے بات کرنے لگی۔ ویٹر ادھر وہ جوس کا گلاس جو حیا کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ تعبیر نے اسے اپنے پاس بلایا۔ یہ لو پیسے اور کسی کو کچھ مت بتانا۔ وہ بھی 5000 کا نوٹ دے کر خاموش ہو گیا۔ تعبیر نے الکوہل اس کے جوس میں ملا دیا۔ جاؤ اور اس میڈم کو دیکھ کر آؤ۔ حیا نے 2 گھونٹ لیے تو اسے ٹیسٹ کچھ عجیب سا لگا۔ وہ کچھ نہ بولی اور جوس ختم کر کے گلاس ویٹر کو دیا۔ اچانک اسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا جب تعبیر اس کے پاس پہنچی اور اس سہارا دیا۔ لگتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہے، میں تمہیں روم میں لے جاتی ہوں مگر میں نہیں جاؤں گی، وہ مدہوشی میں بولی۔ دیکھو مجھے سکندر نے کہا ہے چلو اب۔ وہ دونوں قد خاموش کونے میں کھڑی تھی۔ وہ اسے روم میں لے آ لت 6-7 چھوٹی یہ جہاں پہلے سے حامد موجود تھا۔ یہ لو میں تو اپنا کام کر دیا، اب تمہاری باری، وہ ایک آنکھیں دباتی بولی اور روم سے چلی گاف لت 6-7 چھوٹی یہ اب اس کا کام سکندر تک یہ خبر پہنچانا تھا۔ اف بیبی بڑا انتظار کروایا ہے تم نے، وہ اس کے سراپے پر خباست بڑی نگاہ ڈالتا بولا۔ سکندر میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں مگر آپ بہت برے ہیں، وہ نشے میں بول رہی تھی۔ سکندر جب حیا کو لینے آیا اسے کسی سے ملوانا تھا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے مسکان سے پوچھا تو اس نے کہا وہ پانی پینے گاف لت 6-7 چھوٹی یہ ہے۔ وہ اسے ڈھونڈتا کمروں کی طرف آیا جہاں اسے حیا کی آواز آ لت 6-7 چھوٹی یہ۔ سکندر کے قدم وہی جم گاف لت 6-7 بڑی یہ کیونکہ اس کے ساتھ کاف لت 6-7 چھوٹی یہ اور بھی تھا۔ وہ تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا دل میں وہ منظر نہ دہرانے کی دا کر رہا تھا۔ حیا حامد کے گلے میں بازو ڈالے اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ سکندر نے جھٹکے سے اسے دور کیا اور ایک تھپڑ اس کے نازک رخسار پر مارا جس سے اس کا نشہ پل میں ختم ہوا۔ تیری ہمت کیسے ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، کمینے انسان، وہ لاتوں اور غصوں سے اس کی توازوں کر رہا تھا۔ حیا منہ پر ہاتھ رکھے سکندر کا جنونی روپ دیکھ رہی تھی۔ تیری بیوی نے خود مجھے بلایا تھا، مجھے پسند کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو۔ سکندر کا ہاتھ ہوا میں ہی روک گیا۔ وہ بے یقینی سے حیا کو دیکھنے لگا۔ سکندر پلیز میری بات سنیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا اس سے کاف لت 6-7 چھوٹی یہ تعلق نہیں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولی جبکہ سکندر تو جسے برف کا ہو چکا تھا، حیا کا کسی اور کی باہوں میں ہونا کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا جس سے وہ صوفے پر جا گری۔
حامد چہرے پر شیطنی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ تم بھی اس جیسی نکلی، اپنے حسن کے جال میں پھنس کر ہم دونوں کو پاگل کرتی رہی، ابھی تو اس کے ساتھ ہو اور پتہ نہیں کون کون ہوگا۔ اپنے الفاظ سے وہ اس کے دل کو چھلنی کر چکا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا کیا کمی تھی؟ مجھے میں کب سے چل رہا ہے، یہ کیوں دھوکہ دے رہی تھی مجھے؟ وہ اسے جھنجھوڑتا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہیں وہ لتچھیدی کسی غیر مرد سے رشتہ بناتے ہیں وہ لتچھیدی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ 6-7 چھوٹی یہ بولو کیوں؟ اس نے زور سے دیوار پر مکہ مارا جس سے اس کے اپنے ہاتھ سے ہی خون نکلنے لگ۔ سکندر آپ کو چوٹ لگ گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، اپنا غلیظ وجود دور کرو مجھے سے۔ وہ جنونی ہو رہا تھا، اس کا دنیا تہس نہس کرنے کا دل کر رہا تھا، جبکہ وہ خود کو پل پل موت کے قریب دیکھ رہی تھی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی لیکن اپنے پاک دامن پر تہمت برداشت نہیں کر سکتی۔ بس سکندر صاحب بہت کر لی آپ نے میری تذلیل، میں آپ کو وضاحت نہیں دوں گی مگر جب آپ کو سچا پتہ لگے گا۔ بہت پیچیدے دو چشمی ہے الف لت 6 گے آپ۔ وہ اپنی ساڑی کو سنبھالتی کمرے سے نکلتی چلی گاف لت 6-7 چھوٹی یہ مسکان اور عمر اسے آوازیں دیتے رہے مگر وہ کسی کی بھی سنے بغیر ہوٹل سے نکل گاف لت 6-7 چھوٹی یہ تھنک یہ یار تم نے میرا کام اتنی آسانی کر دیا۔ وہ اس کے گلے لگتی، اس کے گال کو چھوا، میرے اور سکندر کے بیچ کے کانٹے کو تم نے باہر نکل دیا۔ وہ چپ کر بولی ویسے بڑا آسان تھا اسے دھوکہ دینا مگر یار کیمنے نے مارا بہت زیادہ ہے، مجھے ابھی بھی منہ درد کر رہا ہے۔ وہ اپنے پھٹے ہے وہ لتچھیدی ہونٹ پر انگلی پھیرتا بولا میرے ساتھ جب وقت گزرو گے تو سارے درد بھول جاؤ گے، بس میں ہی تمہیں یاد رہو گی جان اور میری قربت۔ وہ مخمور لہجے میں بولی اور دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے جبکہ باہر کھڑے سکندر کا اپنے پہ الف لت 6-7 گھننا پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ وہ جو حامد سے دوبارہ پوچھنے والا تھا کیا وہ کیسے جانتا ہے؟ حیا کو اس انکشاف نے اس کی دنیا ہلا دی۔ جب آپ کو سچ کا پتہ لگے گا تو بہت پیچیدہ چشمی ہے تے الف لت 6 گے۔ حیا کی آواز اس کے گرد گونجی۔ وہ مرے مرے قدموں سے واپس چلا گیا کیونکہ اندر جا کر وہ اب مزید تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی، کتنی بے دردی سے اس پتھر کے صنم نے معصوم دل توڑا۔ امی آپ ہی مجھے چھوڑ کر نہ جاتی، کون ہے میرا اب اس دنیا میں؟ وہ سوچوں میں گری تھی جب وہ کسی سے ٹے کاف رے الف لت 6-7 چھوٹی یہ بہن آپ ٹھیک ہے؟ ایک بے الف لت 6-7 چھوٹی یہ 3 سال کی خاتون جس کے ساتھ ایک 10-11 سال کی بچی تھی، شاید کہیں سے خریداری کر کے آ رہی تھی۔ اس نے پوچھا۔ حیا کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ آپ اتنی رات کو اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہے؟ میں کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ غائن الف لت 6-7 بے دماغی سے بولی مجھے آپ کی تیبات ٹھیک نہیں لگ رہی، یہاں سے کچھ فاصلہ پر ہی میرا گھر ہے، آپ چلے میرے ساتھ، میرا شوہر ایک پولیس والا ہے، ایک حادثہ میں ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو۔ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ اس وجہ سے وہ اب چل نہیں سکتے، میں ایک گورنمنٹ سکول میں ٹیچر ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ آپ اس حال میں یہاں کیسے؟ لت 6-7 چھوٹی یہ وہ اس کے بکھرے بال اور مٹے ہے وہ لت 6 میک اپ کو دیتی بولی شوہر نے گھر سے نکل دیا اس دنیا میں میرا کاف۔ لت 6-7 چھوٹی یہ نہیں وہ پھر سے روتی آپ لت 6 نہیں، آج سے میں آپ کی دوست، آپ میرے گھر آرام سے رہ سکتی ہے اور آپ کا شوہر ایک دن آپ کو تلاش کرتا ضرور۔ لت 6 وہ اسے اپنے گھر لے آ۔ لت 6-7 چھوٹی یہ آپ بیٹھے، میں اپنے شوہر کو لے کر آتی ہوں۔ حیا کو وہ باہر چھوٹے سے لاونج میں بیٹھا کر خود وہ اندر چلی۔ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ حیا نے گھر کو ایک نظر دیکھا، 2 منزل کا مکان جسے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خوش شکل آدمی کو ویل چھوٹی یہ لت 6-7 رے پر لے کر باہر آ۔ لت 6-7 چھوٹی یہ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بہن، آپ گل کی دوست ہے؟ وہ خوش دلی سے بولے۔ حیا نے ایک نظر گل کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا، سن کر بہت برا لگا کہ آپ کا اب اس دنیا میں کاف۔ لت 6-7 چھوٹی یہ نہیں، آپ مجھے اپنا بے دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ سمجھے، یہاں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں، یہ میرا ایک بہن سے وعدہ ہے، آپ آرام سے رہے یہاں، تھوڑے دنوں میں ہم لاہور جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے گا۔ حیا کے ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آ۔ لت 6-7 چھوٹی یہ جی ضرور، وہ مادم سا بولی۔ آپ وہ سامنے والے کمرے میں چلی جیم الف لت 6 میں کاف۔ لت 6-7 چھوٹی یہ کپڑے لے کر آتی، ماشل بیٹا جاؤ آنی کو لے کر روم میں آ۔ لت 6 آنی میں آپ کو اپنی کلر بک دکھاتی ہوں۔ حیا کو وہ نیلی آنکھوں والی بچی بہت پیاری لگی۔ تو الف لت 6-7 آنی اب آپ میرے ساتھ سینو لت 6 کی، ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے، آپ مجھے روز سٹوری سنانا ٹھیک ہے؟ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ حیا اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد روم میں گل کھانے کی ٹرے لے کر آ۔ لت 6-7 چھوٹی یہ حیا کھانا کھا لو مگر مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھا لے، میری خاطر تھوڑا سا کھا لو ورنہ طبیعت خراب ہو۔ جیم الف لت 6 کی، وہ پیار سے اس کا گال چھو کر بولی۔ حیا نے عقیدت سے اسے دیکھا، اپنوں سے تو غیر اچھے تھے جنہوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ جی آپ ہی میں کھا لیتی ہوں۔
وہ دھیما سا بولی، وہ مسکراتی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ اسے دیکھتی باہر چلی گاف لت 6-7 چھوٹی یہ وہ لاونج میں پریشانی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس نے ہر جگہ اسے تلاش کر لیے مگر وہ نہ ملی۔ کہاں ہوں تم حیا، واپس آ جاؤ، تم سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ لو گا۔ اس کے دل نے کہا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، خود ہی عجیم الف لت 6-3 کی۔ دماغ نے کہا تقریبا 10 بجے افاق اور بی بی جان گھر آ لت 6-3 سکندر انہیں لاونج میں ہی بیٹھا سگریٹ پیتا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ کیسی رہی پارٹی سکندر، حیا کہاں ہے؟ انہوں نے پاس بیٹھے سوال، کیا حیا نہیں ہے؟ امی کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے؟ میری گڑیا کمرے میں جاتے افاق کے قدم روکے ان کے پوچھنے پر سکندر نے ساری بات بتا دی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہے وہ لت 6-3 اور پھر بی بی جان کا ہاتھ اٹھا اور سکندر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ شرم آ رہی ہے؟ ہمیں آپ کو اپنا بیٹا کہتے آپ کتنے ظالم ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ کیا قصور تھا اس معصوم بچی کا جس آپ نے اتنی بڑی سزا دی؟ اسے کم سے کم اس کی ماں کو دیا، وعدہ ہی نبھا لیتے، پتہ نہیں کہاں ہوگی ہماری بیٹی۔ وہ آنسو بہاتی بولی جبکہ افاق ویسے ہی سن کھڑا تھا۔ جب تک آپ ہماری گڑیا کو نہیں لام الف لت 6-3 گے اپنی شکل مت دکھائیے گا مجھے۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتی اپنے کمرے میں چلی گاف لت 6-7 بڑی یہ جبکہ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، بے دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ بکل پاپا کی طرح، وہ کہتا بھاگتا ہوا باہر لان میں چلا گیا۔ مسکان سنبھالے خود کو، اس طرح رو رو کہ آپ اپنی تیبات خراب کر لے گی۔ وہ فون کان سے لام گاف الف لت 6-3 جھجلاتا بولا، آدھا گھنٹہ پہلے اس کی کال آ لت 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ وہ کچھ بولے بغیر بس رے لت 6-3 جا رہی تھی۔ پلیز آپ چھپ ہو جیم الف لت 6-3 بھابھی مل جیم الف لت 6-3 کی۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں انہیں تلاش کرنے کی، آپ بس دا کریں پلیز، عمر جلدی ڈھونڈے میری مکھنا کو، نہیں تو میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو اور میں ضرور انہیں ڈھونڈا لوگا۔ وہ پر عزم ہوا، اب آپ ریسٹ کاف رے لت 6-3 رات بہت ہو گاف لت 6-7 چھوٹی یہ ہے۔ محبت سے بولتا فون بند کر گیا۔ وہ مدہوشی کی حالت میں کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ تعبیر اس کے ساتھ بیٹھی، کبھی اپنی آنکھیں کھولتی تو کبھی بند کرتی۔ اس وقت دونوں فل نشہ میں تھے جب اچانک گاڑی کا بیلنس بگڑا اور وہ سامنے آتے ٹرک میں جا لگی۔ آپ بہت پیچے دو چشمی ہے تے الف لت 6-3 گے، میں کبھی معاف نہیں کرو گی پلیز۔ سکندر دروازہ کھولے، آوازیں گڑمڑ ہو رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اس کا پورا وجود پیسنے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور سین الف لت 6-7 چھوٹی یہ ڈال ڈور کھولتا باہر ٹیرس پر چلا گیا۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ کمرے میں اسے شدید گھٹن ہو رہی تھی، اس لیے وہ باہر آ گیا۔ رات کی سیاہی سب کو اپنی باہوں میں لیے سکون کی نیند سو رہی تھی۔ آسمان پر چمکتے تارے اور ان میں موجود چاند اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ وہ سبز گہری جھیل سی آنکھیں سکندر کو ہر طرف ڈال چھوٹی یہ کاف دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ دے رہی تھی۔ کہاں کہاں نہیں اس نے اسے تلاش کیا مگر اسے شاید زمین کھا گاف لت 6-7 چھوٹی یہ ختم۔ وہ سگریٹ پیتا سوچ رہا تھا کہ اور اسے کہاں ڈھونڈو سکندر، آپ بہت پیچے دو چشمی ہے تے الف لت 6-3 گے۔ یہ الفاظ تیر کی مانند اس کا دل زخمی کر رہے تھے۔ کیوں نہیں، کیا میں یقین تم پر کیسے میں کسی کی باتوں میں آ سکتا ہوں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ کیونکہ تم ماضی میں کھو اتنے پاگل ہو جاتے تھے جس سے تم اس معصوم لڑکی کو ہر بار تکلیف دے دیتے تھے۔ اندر سے کہیں آواز آسمان پر ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو چکی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا ہوا، اداس لگ رہی ہو؟ گلچے الف لت 6-3 کا کپ لے کر اس کے پاس آ لت 6-7 چھوٹی یہ وہ نماز سینتے الف لت 6-7 لام سے دوپٹہ لپٹے وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ نہیں اداس نہیں، بس اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ گل نے اس کے سامنے بیٹھتے سوال کیا مجھے لگتا ہے خدا مجھے سے محبت نہیں کرتا؟ وہ مایوسی سے دور آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتی بولی، اور ایسا کیوں لگتا تمہیں پیاری؟ کیوں کہ ساری زندگی اس نے مجھے محرومیت دی ہے۔ ایک بات کہوں حیا، ہم بولے آپ ہی اللہ کے پیار کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے حیا۔ وہ تو اپنے گنہار بندہ سے بھی محبت کرتا ہے، اسے بھی موقع دیتا ہے ٹھیک ہونے کا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ رہی محرومیوں کی بات تو کبھی وہ ہم دے کر آزماتا اور کبھی ہم سے لے کر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ صبر کرتا یا شکوہ۔ تو میری جان کبھی خدا سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بس اس کی دی آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ چلو اٹھو، ناشتہ کرو، پھر نکلنا ہے لاہور کے لیے، میں مارشل کو دے کر آتی ہوں۔ مسکان، یہ آپ نے ایک دن میں اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ وہ اس وقت مسکان کے گھر کے لاونج میں بیٹھا تھا۔ رات کو اس کا رونا سن کر کسی بھی طرح چین نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ صبح ہی اسے دیکھنے کے لیے آ گیا۔ مسکان کی سوجی آنکھیں اور مرجھایا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ عمر پلیز مجھے حیا سے ملنا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، اس کا تو اس شہر میں کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ نہیں ختم۔
وہ سون سون کرتی بولی میں نے اس کے ماموں گھر بھی کال کی تھی، وہ وہاں بھی نہیں غافلت 6-7 چھوٹی یہ ختم۔ وہ ایک دفعہ پھر رونے لگی۔ مسکان آپ ایسے رو کر انکل آنٹی کو پریشان کر رہی ہے، پلیز سنبھلے خود کو یار، وہ بے بس ہوا ختم۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں مگر آپ کے یہ آنسو مجھے پریشان کر رہے ہیں، میں اب نہیں روگی، بس آپ حیا کو جلدی سے ڈھونڈ کر لا دے ختم۔ ٹھیک ہے اب چلو ناشتہ کرو۔ وہ اسے اٹھانے لگا جب اس کے موبائل کی ٹون بجی ختم۔ ہیلو جی کون؟ دوسری طرف سے جو خبر اسے سین نون الف لت 6-7 چھوٹی یہ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ عمر کو سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ وہ فون بند کرتا مسکان کی طرف متوجہ ہوا جو حنق بنے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ تعبیر تھی نہ جس سے تم پارٹی میں ملی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گاف لت 6-7 چھوٹی یہ ہے، جبکہ حامد اب کبھی چل نہیں سکے گا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی ہے ختم۔ اچھا ہوا ان دونوں کے ساتھ جو اپنے انجام کو پہنچ گاف لت 6-7 بڑی یہ ختم۔ اچھا یہ فضول باتیں چھوڑو، چلو اٹھو اور چلو ناشتہ کرتے ہیں، انکل آنٹی ویٹ کر رہے ہو گے ختم۔ وہ اسے ساتھ لیے ڈال الف لت 6-7 نون گاف ٹیبل پر آیا۔ روبن ماما نے ناشتہ کیا، وہ مرجھایا چہرہ لے کر نیچے آیا، جس چہرے پر پہلے سختی ہوتی تھی اب وہ افسوس اور ندامت نظر آتی تھی ختم۔ نہیں وہ کہہ رہی ہے ابھی بھوک نہیں؟ اچھا تم ناشتہ تیار کر کے مجھے دو، میں لے کر جاتا ہوں ختم۔ وہ جو آنکھیں موند کر لیٹی تھی، دروازے پر ہونے والی دستک نے انہیں متوجہ کیا ختم۔ روبن تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی ہمیں بھوک نہیں؟ وہ غصہ سے بولی۔ سکندر آہستہ سے دروازہ دھکیلتا اندر آیا۔ کیوں نہ لیتے 6-3 ہو، اب یہاں کچھ رہا گیا ہے کرنے کو؟ مما پلیز معاف کر دے اور ناشتہ کر لے ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو۔ جیم الف لت 6-3 کی اگر آپ کو اتنا ہی ہمارا خیال ہوتا تو ہماری بیٹی کو دور نہ کرتے، نہ ہی اس پر شک کرتے، ناشتہ یہاں رکھے اور جیم الف لت 6-3 ہمیں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھ۔ وہ غصہ سے بولتی چہرہ موڑ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ۔ سکندر تھوڑی دیر انہیں دیکھتا رہا پھر مرے مرے قدموں سے واپس چلا گیا۔ وہ باہر لاونج میں بیٹھا تھا جب آفاق قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ بے دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ آپ سے بات کرنی ہے۔ بولو کیا بات ہے جان؟ وہ اس کے گال چھونے لگا جب آفاق 2 قدم پیچھے ہوا۔ بے دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ میں ہاسٹل جانا چاہتا ہوں مگر کیوں؟ تم اپنی اسٹڈی یہاں بھی کر سکتے ہو۔ سوری مگر اب میرا دل نہیں لگے گا یہاں، میرے سارے دوست جا رہے ہیں، اگر آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں نہیں تو میں عمر۔ بے دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ کو کہہ دو گا آپ میرے ہیرو تھے۔ بے دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ مگر آپ بھی ملک وجاہت جیسے نکلے۔ وہ کہتا روکا نہیں اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے وہ کتنی دیر ساکت بیٹھا رہا، اس نے اپنے ہاتھوں سے تمام رشتوں کو خود ہی آگ لگا دی تھی۔ تھک گیا ہوں، عمر 24 گھنٹے ہو گاف لت 6-7 بڑی یہ ہے، اسے غائن الف لت 6-7 بے ہوا کہاں ڈھونڈوں میں اتنی بڑی سزا تو نہ دے وہ مجھے۔ وہ پریشانی سے سر سیٹ پر ٹکا گیا۔ یہ تھکن تم نے خود اپنی قسمت میں شامل کی ہے، اگر تم حیا بھابھی کا یقین کر لیتے تو آج یوں در بدر بھٹکتے نہ۔ وہ اس وقت ٹریفک سگنل پر روکے تھے، تھوڑی دیر پہلے انہیں ہسپتال سے کال آ لت 6-7 چھوٹی یہ تھی، کسی لڑکی کی لاش آ لت 6-7 چھوٹی یہ تھی، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے ختم۔ وہ کھڑکی سی باہر دیکھنے لگا، اسے 2 گاڑیاں آگے ایک لڑکی نظر آ لت 6-7 چھوٹی یہ جو بکل حیا لگتی تھی۔ سکندر اسے غور سے دیکھنا لگا، حیا کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپیش محسوس ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی یہ تو اس نے یہاں وہاں دیکھا اور پھر نظر سکندر پر جا روک گاف لت 6-7 چھوٹی یہ جو اسے ہی دیکھ رہا۔ حیا نے جلدی سے نظریں پھیر لی، عمر وہ لڑکی حیا ہے۔ وہ جلدی سے بڑبڑاتا گاڑی سے باہر نکلا، عمر بھی نکل کر یہاں دیکھنے لگا، عمر وہ یہاں تھی۔ وہ لڑکی جو گاڑی میں جا رہی ہے وہ حیا ہی تھی۔ تون چھوڑ مجھے، میں لے کر آتا ہوں اسے، ابھی تم پاگل ہو گاف لت 6-7 بڑی یہ ہو سکندر، چلو اب یہاں سے سڑک پر تماشا لگانے کی کاف لت 6-7 چھوٹی یہ ضرورت نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا یار، وہ آنکھیں وہ حیا ہی تھی وہ عمر کی گرفت سے ایک جھٹکے سے نکلا اور تیز تیز قدموں سے اس ٹکیسی تک پہنچنے لگا۔ تبھی ٹریفک سگنل کی بتی سبز ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ اور وہ ٹیکسی آگے چل دی۔ روکو پلیز گاڑی روکو، وہ اس ٹکیسی کے پیچھے بھاگنے لگا۔ لوگ اسے کاف لت 6-7 چھوٹی یہ پاگل سمجھ رہے تھے جو چلتی گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگتا جا رہا تھا۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گاف لت 6-7 چھوٹی یہ اور وہ بت بنا وہی کھڑا رہا، اسے لگا جسے جان آہستہ آہستہ جسم سے نکل رہی ہے۔ سکندر گھر چلو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، عمر پھولی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ سانس سے بولو ختم۔ سکندر نے سخت نظروں سے اسے دیکھا اور پھر وہ اسے کے گلے لگ کر رونا لگا، وہ اونچا لمبا مرد جو کبھی اپنے باپ کے مرنے پر نہیں رویا تھا۔ ہاں وہ سکندر علی جس کے پاس دل نہیں، وہ ایک عورت کے لیے رو رہا تھا۔ وہ چلی گاف لت 6-7 چھوٹی یہ مجھے چھوڑ کر یار، وہ چلی سکندر سنبھال خود کو، 10 سال بعد ختم
ان 10 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ بی بی جان حیا کا انتظار کرتی کرتی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ملک ولا میں اب صرف سناٹوں کا راج تھا، جس کی دیواروں نے کچھ دنوں کے لیے ہنسا سکیا تھا، اب وہ ایک وحشت زدہ خاموشی تھی۔ آفاق بی بی جان کی موت کے بعد ملک ولا آ چکا تھا، وقت نے اس کی ہنسی چھین لی تھی۔ اب وہ سنجیدہ نظر آنے والا 21 سال کا مرد تھا، جس کا جنون اپنے بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ سے زیادہ عام بنانا تھا۔ سکندر نے خود کو ایک میشن بنا لیا تھا، نیند تو جسے اس نے خود پر حرام کر لی تھی۔ ان 10 سالوں میں وہ اور بھی ہینڈسم ہو گیا تھا، مگر چہرے پر ایک ملال رہتا تھا۔ جب زیادہ دل اداس ہوتا تو وہ یتیم بچوں سے ملنے چلا جاتا، کانوں میں اب بھی حیا کی آواز گونجتی تھی جو اسے کہیں چین نہیں لینے دیتی تھی۔ حیا کو ڈھونڈنے کی کوشش اس نے اب بھی بند نہیں کی تھی۔ عمر اور مسکان ایک رشتہ میں بند چکے تھے، مگر رخصتی حیا کے ملنے کے بعد ہونی تھی۔ انہیں جسے یقین تھا کہ وہ ایک دن واپس ضرور آ لیتی چھیدی کی ختم۔ وقت بڑا ظلم ہوتا، اس کا کام ہوتا گزرنا تو وہ جیسے تیسے گزر جاتا ہے، مگر کچھ زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں جو ساری عمر نہیں بھرتے، ان میں سے خون رستا رہتا ہے۔ وہ سبز آنکھوں والی لڑکی جس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، اب وہ مانند پر چکی تھی۔ ختم وہ زندہ تھی تو بس ماشل کے لیے چس کی ذمہ داری گل اس کے نازک کندھوں پر ڈال کر اس دنیا سے چلی غافلت 6 7 8 چھوٹی یہ تھی۔ 3 سال پہلے ماشل کے والدین ایک کار حادثہ کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے۔ غافلت چھیدی 3 بابا بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ نے ناشتہ کیا؟ نہیں چھوٹے صاحب، وہ تو صبح ہی جلدی دفتر چلے۔ غافلت 6 7 8 بڑی یہ تھے۔ ہم ٹھیک ہے، آپ ناشتہ پیک کروا کر ڈرائیور کے ہاتھ بھیجوا دے۔ وہ آملیٹ کا ٹکرا منہ میں ڈالتا بولا جی اچھا صاحب۔ ایک دوسرے سے وہ دونوں بات تو نہیں کرتے تھے، مگر احساس کا رشتہ اب بھی قاف الف لت 6 7 8 میم تھا۔ کہاں ہے آپ؟ یہاں میں مشی بولو۔ وہ پودوں کو پانی دیتی بولی آنی آپ سے ایک اجازت چاہیے۔ وہ اس کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی بولو کیا کام ہے جو ہمیں مکھن لگایا جا رہا ہے؟ وہ شاپنگ کرنے جانا ہے اپنی دوستوں کے ساتھ۔ مشی ابھی ایک مہینہ ہوا ہے، ہمیں یہاں اسلام آباد آ لت چھیدی 3 ہے وہ لت چھیدی 3 اور تم نے دوست بھی بنا لیے آنی پلیز جانے دینا، کل سے یونی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ میں اپنے کچھ نون لت 6 7 8 بڑی یہ کپڑے لینے ہیں۔ جاؤ گی کیسے؟ رکشے سے چلی جاؤ گی؟ اب منا بھی جیم الف لت چھیدی 3 آنی اوکے ٹھیک ہے، مگر جلدی آنا ورنہ بہت مار پڑے گی۔ اوکے میم الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ بیوٹیفل آنی ویسے آپ اب بھی میری بڑی بہن لگتی ہے یار۔ اس نے پیار سے حیا کا گال چوما۔ ختم باقی مکھن بعد میں لگا دینا۔ مشی میڈم جیم الف لت چھیدی 3 تیار ہو، دیر ہو رہی ہے۔ اوکے میڈم۔ مشی نے سر کو خم کیا ختم اور اندر بھاگ۔ غاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ اس کے انداز پر حیا مسکرا دی۔ ان کا گزر بسر اچھے سے ہو رہا تھا۔ حیا اپنی اسٹڈی مکمل کر کے گل کی سیٹ پر ٹیچر لگی تھی۔ اب اس نے اپنا تبدلہ اسلام آباد میں کروا لیا۔ وہ لوگ اب بھی گل کے گھر رہتے تھے جو اس نے بیچا نہیں تھا۔ حیا کو اپنی امی کی یاد آ رہی تھی۔ یہاں قدم رکھتے ہی ان تکلیف دہ یادوں نے اسے گھیر لیا جن سے وہ اب بھی بھاگ رہی تھی، اور ایک عرصہ ان سے دور رہی۔ ختم وہ اس شخص کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی یاد کے بغیر وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہاں آتے ہی وہ اپنی امی کی قبر پر غاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ، مگر وہاں دیکھ کر حیران ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ کہ کسی نے تازہ گلاب ڈالے ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھی غلطی سے کسی نے کیے، مگر اکثر جب بھی وہ جاتی تھی وہاں تازہ گلاب ہی ہوتے تھے۔ ختم اسے نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ آدمی روز آتا ہے صبح اور گلاب ڈال کر فاتحہ پڑھ کر چلا جاتا ہے۔ الف لت چھیدی 3 میں چھتری لے آتی وہ آسمان پر دو چشمی ہے الف لت چھیدی 3 بادل دیکھتی بیڑے بیڑے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ پلیز اللہ جی ابھی بارش نہ شروع کرنا جب میں گھر میں داخل ہوں جی الف لت 6 7 6 تو پھر اس نے جلدی شاپنگ، مگر جسے ہی اسے گول گپے نظر آ لت چھیدی 3 اسے سب بھول گیا کہ بارش ہونے والی ہے، جلدی گھر جانا ہے۔ وہ جلدی سے ریڑھی کے قریب پہنچی۔ بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ایک چٹپٹی سی پلیٹ بے نون الف لت چھیدی 3 کا ابھی وہ کھا ہی رہی تھی جب ایک دم تیزی سے بارش شروع ہو۔ غاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ختم یہ بارش کو بھی ابھی شروع ہونا تھا۔ میری محبت میرے گول گپے ہے الف لت چھیدی 3 وہ افسوس سے بولی اور چیزیں سنبھالتی کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ جگہ تلاش کرنے لگی۔ چاروں طرف دیکھنے کے باوجود اسے کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ بھی جگہ نظر نہ آ لت 6 7 8 چھوٹی یہ سوائے ایک کار کے۔ وہ جلدی سے گاڑی کے پاس پہنچی اور دروازہ کھول کر بیٹھ۔ غاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ شکر ہے زیادہ نہیں بھیگی میں وہ ابایا کے دوپٹہ کو ٹھیک کرتی بیڑے بیڑے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ۔ کچھ دیر بعد دروازے کھولا اور کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ اندر آ بیٹا ہیلو مسٹر کون ہو تم اور ایسے کیسے بیٹھ؟ غاف لت 6 7 8 بڑی یہ کار میں۔ آفاق نے بیک مرر سے پیچھے دیکھا تو حیران رہ گیا، کون ہو تم اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟
وہ غصہ سے بولا جس سے مشال تھوڑی ڈر گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ مگر پھر سنبھال کر بولی کون ہوں؟ کیا مطلب مالک ہوں؟ میں اس کار کی اس کی بات سے آفاق کا دماغ گما۔ کیا کہا؟ یہی کہ میں مالک ہوں اس کار کی اور ضرور پاپا نے تمہیں آج ہی جاب پر رکھا ہے اس لیے تمہیں میرا نہیں پتا۔ وہ بھرپور ادکاری کرتی بولی۔ آفاق تو اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا جو کتنی آسانی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اس نے دل میں سوچا اچھا تو تم مالک ہو اس کار کی؟ جی بلکہ مشی سینے پر ہاتھ باندھتی ایک ادا سے بولی تو بتاؤ پھر ماڈل کیا ہے اس کار کا؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ پہلے تو وہ کنفوز ہے وہ لیتے 6 7 چھوٹی یہ مگر مشی میڈم نے کہاں ہارنا سیکھا تھا حساب تو پورا کرنا تھا۔ وہ ہم امیر لوگ کہاں یاد رکھتے ہیں ماڈل، یہ تو تم جیسے فضول لوگوں کا کام ہے۔ کہاں پھنس گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ تو مشی وہ منہ میں بیڑے بیڑے الف لیتے 6 7 چھوٹی یہ ختم۔ کچھ کہا کیا تم نے؟ نہیں میں کیا کہنا ہے لیکن میں اب بہت کچھ کہوں گا۔ مطلب کیا کہوں گے؟ وہ معصومیت سے بولی اگر تم گاڑی سے نہ اتری تو تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جاؤ گا، وہاں آرام سے بات کاف رے لیتے 6 گے کہ کون مالک ہے اس کا۔ وہ جتنا آرام سے بولا مشی اتنی حیرانگی سے آنکھیں بڑی کرتی دیکھنے لگی۔ آفاق نے بغور اسے دیکھا، نیلی آنکھیں جو بڑی کیا وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی، سرخ سفید رنگت چھوٹی سی ناک اور گلابی ہونٹ، دیکھنے میں وہ ایک حسن لڑکی تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو، چلو جلدی اترو نیچے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے شیک کا ایک سب لیتا بولا اتنی بارش میں آپ مجھے نیچے اتر دے گے؟ بے دو چشمی ہے الف لیتے 6 7 چھوٹی یہ۔ آفاق کا شیک فوارے کی صورت میں باہر نکلا۔ دیکھو لڑکی میں تم سے تمیز سے بات کر رہا ہوں، میں کسی کا بے دو چشمی ہے الف لیتے 6 7 چھوٹی یہ نہیں۔ اب تم نیچے اتر رہی ہو کہ میں جاؤ پولیس اسٹیشن؟ ختم جا رہی ہوں جس گاڑی پر اکڑ رہے ہو اللہ کاف رے لیتے 6 بارش کا پانی اس میں بھر جیم الف لیتے 6 رات کو اس کے پرزے کھل کر گر جیم الف لیتے 6 تمہارے چلنے کے قابل نہ رہے کاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ چو لیتے 6 اور اسے اٹھا کر بیچ لیتے 6 وہ لڑا کر عورتوں کی طرح بدتا دیتی گاڑی سے باہر نکلی اور زور سے دروازہ بند کرتی آگے چلی گا لیتے 6 7 چھوٹی یہ۔ بارش کی رفتار اب کچھ کم ہو چکی تھی جبکہ آفاق حیرانگی سے اس پٹا کو لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس توفر اللہ آفاق نے ایک دم جھرجھری لی اور کار سٹارٹ کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ تمہارا آنے کا وقت ہے مشی، جانتی ہو میں کتنی پریشان تھی۔ گھر میں داخل ہوتے وہ مشی پر چڑھ ڈولی۔ سوری آنی، وہ بارش تیز تھی اس لیے لیٹ ہو گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ پلیز معاف کر دے۔ اس نے اپنے کان پکڑے، حیا دیکھ کر ہنس دی۔ ختم چلو کپڑے چینج کرو میں کھانا لگتی ہوں۔ وہ اس کے گال تھپ تھپتی کچن کی طرف چل دی۔ ختم کھڑوس آوارہ کہی کا کچھ کہا کیا مشی تم نے؟ حیا نے پوچھا۔ نہیں آنی میں تو کچھ نہیں کہا، وہ میں دیوار سے باتیں، میرا مطلب ہے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں چینج کر لو وہ کہتی روم میں چلی گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ جھلی کہی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو آفاق اسے لاونج میں بیٹھا نوٹ بناتا نظر آیا۔ وہ وہی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بابا ایک گلاس پانی ڈال چھوٹی یہ جیم لیتے 6 7 بڑی یہ گا۔ یہ لے صاحب جی۔ کھانا لام گاف الف لیتے 6 7 نہیں بھوک نہیں ہے، ایک سٹرونگ سی کافی بنا دے۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ آفاق وہ محبت سے بولا اچھی، ایک لفظی جواب اور پھر خاموشی۔ کب تک ناراض رہنا ہے یار؟ حیا بھابھی کو لے آ لیتے 6 میں ناراضگی ختم کر دو گا۔ وہ اپنے نوٹ اٹھاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے وہ ہمیشہ کی طرح تنہا رہ گیا۔ وہ تھکا سا اٹھا اور ایک نظر آفاق کے بند کمرے کو دیکھا اور اپنا بکھرا وجود لے کر روم میں چلا گیا جہاں اس کی سبز آنکھوں والی بلی کی بے پناہ یادیں تھیں۔ چاند کی مدھم روشنی کھڑکی سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر نظر آتے عکس کو دیکھ رہا تھا جو ہلکی سی روشنی میں ایک الگ منظر پیش کر رہے تھے۔ اسے جدا ہے وہ لیتے 6 10 سال ہو چکے تھے۔ وہ ہر روز ایک نون لیتے 6 7 چھوٹی یہ اذیت سے گزرتے تھے۔ کون سی ایسی جگہ نہ تھی جہاں انہوں نے اسے تلاش نہ کیا ہو۔ ان کی ایک غلطی کی سزا وہ اپنی جیم دال الف لیتے 6 7 چھوٹی یہ کی صورت میں دے کر چلی گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ تھی۔ اب تو نیند بھی آنکھوں سے دور تھی۔ کون کہہ سکتا ہے ایک یہ شخص کبھی ایسے بھی کمزور پر جیم الف لیتے 6 گا؟ تم بھی اس جیسی نکلی، اپنے حسن کے جال میں پھنس کر ہم دونوں کو پاگل کرتی رہی۔ ابھی تو اس کے ساتھ ہو اور نہ جانے کون کون ہوگا۔ یہ الفاظ کسی تیر کی طرح اس کے دل کو چھلنی کر جاتے تھے۔ 10 سال ہو گاف لیتے 6 7 بڑی یہ تھے اس واقعے کو، مگر درد تھا کہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ زندگی سے بھی بیزار ہونے لگتی تھی، مگر شاید خدا کو ابھی اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح یہ رات بھی اس نے خدا کے حضور سجدہ میں گزری جہاں اسے سکون ملتا تھا۔ جلدی نیچے آؤ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ میم و بے الف لیتے 6 7 لام سے عمر کی بے چین آواز آ لیتے 6 7 چھوٹی یہ کیوں؟ کون سی آفات آ گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ ہے؟
وہ نیند میں خلل کی صورت میں بیزاری سے بولی تم آ رہی ہو یا میں کھڑکی کے راستہ آؤ تمہیں لینے آ رہی ہوں؟ یار بندہ بارش میں تو سکون سے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا جانم اب آ بھی جاؤ اوکے۔ فون بند کر کے بیڈ پر اچھالا اور فریش ہونے چلی غافلت 6-7 چھوٹی یہاں جی فرما سرتاج کیوں میری نیند خراب کی؟ وہ گاڑی میں بیٹھی اس پر چڑھ ڈوری انہوں نے بنا کاف اور 6-7 چھوٹی یہ لمحہ ذا کیا اسے خود میں بھیج لیا اس اچانک افتاد پر اس کی زبان کو برق لگ کان کے قریب سرگوشی کی اور اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوا جانتی ہو ان 2 دنوں میں کتنا مس کیا ہے تمہیں اوپر سے تم کال نہ اٹھا کر الگ ظلم کرتی رہی ہو۔ وہ شکوہ کرتا اس کے بالوں میں منہ چھپنے لگا اور وہ سن ہو کر اس کی گرفت میں بیٹھی تھی۔ عمر پلیز مسکان کی ہلکی سی آواز آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ عمر نے اپنی گرفت ہلکی کی اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ ختم تم نکاح کے بعد کچھ زیادہ فری نہیں ہوگے؟ وہ اپنی سانس بحال کرتی بولی جبکہ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تم جانتی ہو کتنی مشکل سے گزرے ہے میں نے یہ دن اچھا سوری تم بھی تو بنا بیتے الف لیتے 6-3 چلے گاف لیتے 6-7 بڑی یہ تھے اب کہاں جا رہے ہیں ہم عمر؟ وہ اسے کار سٹارٹ کرتی بولی لونگ ڈرائیو پر اب بلکہ خاموش ورنہ میں اپنے طریقے سے چپ کروا گا اس کی دھمکی پر مسکان بھی خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔